نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم اپنے دور قرآن کے بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اما پارہ یعنی پارہ نمبر 30 کو مکمل کریں گے۔ اس پارے میں ہم زیادہ سے زیادہ جو چیزیں دیکھیں گے وہ ڈراوے ہیں آخرت کے، رسولوں کی تکذیب ہے، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم کا بیان اور چند واقعات جس سے ہمارا ایمان بالآخرہ تازہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سورہ نبا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا نام نبا یعنی خبر اور اس کا موضوع بعث بعد الموت ہے۔ مشرکین اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کہ سورت کے ابتداء میں، اسی لیے مشرکین کے وہ سوال مذکور ہیں۔ ان کے یہ سوالات جو ہوتے تھے وہ قیامت کے بارے میں، اس کے ظہور پذیر ہونے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ یہ معاملہ کب ہونے والا ہے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 1 سے 3 میں یہی بات فرمائی گئی کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں کہ ہوگی نہیں ہوگی۔ کوئی اس کا اقرار کر رہا ہے، کوئی انکار، کوئی تذبذب کا شکار ہے اور کوئی اس کا اثبات کرتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نبأ العظیم سے مراد قرآن عظیم ہے، اور واقعتاً قرآن سب سے بڑا کلام اور سب سے بڑی خبر ہے۔ لیکن اگر ہم سورت کے ایک عمومی مزاج کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبأ العظیم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اور اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے، قدرت الہیہ کے دلائل، قیامت کے مختلف مناظر، جنت اور جہنم کا تذکرہ، اور وہ زمین جس کو بچھونا بنایا گیا اور پہاڑوں کو میخے یعنی اس کو زمین کو وہ لے کر لڑک نہ جائے، اس لیے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ کو ثبت کیا۔ انسان کو جوڑے جوڑے میں بنایا، نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا، رات کو لباس بنایا اور دن کو وقت معاش، اور آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا وہ ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جہاں زندگی دوبارہ بنائی جائے، اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس میں اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان عدل ہوگا۔ کسی کا ٹھکانہ جنت اور کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کسی کو اللہ کے سامنے کوئی بات بولنے کی اجازت یا ہمت ہی نہیں ہوگی۔ قیامت کا دن برحق ہے، اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ اللہ بے حد مہربان اور رحمان ہے، کسی کو اللہ کے سامنے بولنے کی اجازت یا کہہ دیجئے ہمت نہ ہوگی۔ ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے سامنے کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں قطعی فیصلہ۔ اور اس روز انسان کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ آیت نمبر 39 اور 40 میں اس کی حسرتوں کا ذکر ہے، یعنی میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ دوسرا یہ کہ میں تکبر نہ کرتا اور عاجزی مٹی کی طرح اختیار کرتا۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ میں انسان نہیں، حیوان، چرند، پرند ہوتا، نباتات ہوتا، جمادات ہوتا، کہ مجھے دوبارہ سے اٹھ کے سوال جواب کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور اپنے اعمال کی جواب دہی نہ دینی ہوتی۔ یہ تمنا وہ اس وقت کرے گا جب دیکھے گا کہ ویسے تو انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا گیا ہے، مگر ان سے نہ حساب کتابیں اور نہ معاملات طے کیے جا رہے ہیں، بلکہ انہیں بھی مٹی بن جانے کا حکم دے دیا جاتا ہے دوبارہ میں بھی۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ یہ سورہ عبس بھی مکی ہے اور اس میں 42 آیات ہیں۔ یہاں سے آخر تک ہر سورت ایک رکوع پر ہی مشتمل ہوگی، اس لیے ہم بار بار رکوعات کی تعداد نہیں بتا رہے۔ اس میں آیت نمبر 1 میں عبسہ کا لفظ آیا جو کہ اس سورت کا نام بنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترشرو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے، یعنی عبسہ، آپ نے تیوری چڑھائی یا ترشرو ہوئے، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ عبس رکھا گیا ہے۔ یہاں ایک نابینا صحابی کا قصہ ہے۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ یہاں پر موجود ہے، جو طلب علم کے لیے یعنی طالب علم تھے، اور اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جبکہ آپ اس وقت چند سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے۔ ایسی اہم مصروفیت کے وقت ان کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طبعی طور پہ ناگواری ہوئی، اور آپ نے یہ سوچا کہ اس وقت ان کا یہاں آنا نہیں بنتا تھا، اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض کیا، یعنی ان سے منہ پھیر لیا۔ اس پر سورہ عبس کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ جو طلب علم رکھتے ہیں، طالب ہیں علم کے، ان کا استقبال کیا کیجیے اور ان سے نرمی سے پیش آئیے،
تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی، اور اس کے بعد جب بھی وہ لوگ ان کے سامنے آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی نرمی سے بات کرتے۔ حضرت ام مکتوم کو نابینا ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے موقع پہ مدینے پر والی بھی فرمایا تھا، مقرر بھی فرمایا تھا۔ تو قرآن کی صداقت اور حقانیت کی دلیلیں دی جا رہی ہیں اس میں کہ یہ واقعہ اور جیسے دوسرے واقعات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان کا قرآن کریم میں مذکور ہونا اس کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر معاذ اللہ قرآن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہوتا تو یقیناً اس میں ایسی آیتوں کا ذکر نہ ہوتا جس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باز پرس کی گئی ہے۔ تو حضرت ابن مکتوم کا یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ صورت انسان کے ناشکرہ ہونے کو بتاتی ہے جو اپنے اصل کو بھول کے اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں قدرت کے کچھ دلائل بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد نفسہ نفسی کے عالم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہولناک منظر جب انسان خوف زدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنے ذات کا غم ہوگا، بہت سے چہروں پہ کامیابی کی چمک اور بہت سے چہروں پہ ناکامی کی ذلت اور تاریکی ہوگی۔ اس پوری صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا کہ جو ڈوب کر انسان کے اندر سختی سے گھس کے جان کھینچتے ہیں اور بند کھول کو چھڑا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تیرتے تیرتے آسمان تک جاتے ہیں، اور پھر آگے بڑھ کر جو اس روح کو استقبال کرنے والے فرشتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح انہوں نے کہا ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ تو بڑا لوٹنا نقصان دہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 14 میں کہ جس کے ظاہر ہوتے یہ لوگ ایک دم میدان جنگ میں اس کے ظاہر ہوتے یہ لوگ ایک دم سے میدان میں جمع ہو جائیں گے، بس ایک خوفناک چیخ ہی ہوگی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، فرعون کا قصہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نشانیاں بتائیں اور ان سے زبردست چیزوں کا یہاں پہ نام لیا، آسمان اور زمین، اور کس طرح اللہ نے پانی سے چارہ نکالا، پہاڑوں کو گارا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو اس روز یاد کرے گا جب قیامت کے دن آئے گی کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ اور یہاں پر دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اس روز جنت اور جہنم کا حساب دو شرائط پہ ہوگا۔ فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر ہو جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس وہ شخص جس نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی چیزوں کے اوپر اس نے اپنے پوری زندگی کا محور رکھا ہوگا، ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جہنم جانے کے لیے دو شرائط ہے، سرکشی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا۔ اس کے مقابلے میں جنت میں جانے کے بھی دو شرائط ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس دن سے ڈرا کہ جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے باز پرس کرے گا، اور اپنے نفس کو ہوا سے، خواہشات سے بچا کے رکھا، حرام خواہشات سے، تو فرمایا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب سورہ نازعات کے بعد جو ابھی ہم نے عبسہ کا آپ کے سامنے خلاصہ رکھا اور واقعہ بیان کیا، اس کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن انسان یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی ہی فکر کھائی جا رہی ہوگی۔ اور اس دن جو چہرے روشن ہوں گے وہ حشاش بشاش ہوں گے، اور جس دن کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے جن پہ سیاہی چڑھی ہوگی، یہ کافر اور بدکار لوگوں کے چہرے ہوں گے۔ اب آگے سورہ تکویر کا بیان آتا ہے۔ سورہ تکویر بھی مکی ہے اور اس میں بھی قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ یہاں پہ حاملہ اونٹنیاں جو ہوتی ہیں 10 ماہ کی، وہ بڑی بے چین اور بے قرار ہوتی ہیں، اپنی رسیاں توڑا کے جاتی ہیں، ان کا ذکر ہے۔ وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یعنی ہر ایک جس کی جان اس دنیا میں کھینچ لی گئی تھی وہ دوبارہ
جسموں میں ڈال دی جائے گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ اب یہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی یہ عرب کا کلچر تھا، اور اس میں وہ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ فرمایا جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، جو آج ہم نے چھپ کے کام کیے، جو آج ہم نے ظاہر کیے، جو ہم نے چھپا لیے، اللہ فرمائے گا آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جنت نزدیک لائی جائے گی۔ اس دن ہر شخص جان لے گا وہ جو کچھ لے کر آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں، رات کی، صبح کی، ستاروں کی، اور فرمایا یہ ایک بزرگ رسول یعنی حضرت جبرائیل کا قول ہے جو یہاں پہ قرآن کی صورت میں دیا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کے پاس بڑا بلند ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پہ دیکھا۔ یہ معراج کے وقت کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے انہیں صاف سامنے دیکھا۔ فرمایا کہ یہ ایک نصیحت نامہ ہے ہر ایک کے لیے جو کہ اپنے لیے آخرت کو بنانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے، اس میں بھی یہی مضامین آتے ہیں، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گے، تو اس کے بعد انسان کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اے انسان تجھے اپنے رب کی کس چیز نے بہکاوے میں ڈالا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکاوے میں ڈالا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست کیا، پھر برابر کیا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑا۔ تو فرمایا تم پہ نگہبان مقرر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، اور پھر نیکوکار ان کا بھی ٹھکانہ بتایا اور بدکار ان کا بھی ٹھکانہ بتایا، اور فرمایا جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام احکام اس روز اللہ کے ہی لیے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید ہے۔ اب یہ ناپ میں کمی کرنا یا ناپ میں تول میں کمی کرنے سے مراد یہاں صرف میٹیریل کی کمی نہیں ہے کہ اس کو ہم نے اس کو میجر کر دیا، یا پھر اس طرح سے کہ ہم نے کوئی وزن دار چیز کو ہلکا ناپ دیا، بلکہ یہاں در حقیقت اس کے ساتھ ساتھ حقوق و فرائض کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ جہاں تک اپنے حقوق کی بات ہے تو لوگوں کے حلق سے بھی نکلوا لیتے ہیں، اور جب اپنے فرائض کی بات آتی ہے کہ لوگوں کو ہم نے کچھ دینا بھی ہے تو ہم فوری طور پہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فرمایا ویل ہے اس کے لیے، ویل للمطففین، اور پھر اس کے بعد فرمایا ان کی یہ حرکتیں اس لیے کیونکہ انہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے، حالانکہ وہ دن ایک بڑا دن ہوگا جس دن لوگ رب کے آگے کھڑے ہوں گے، اور ان کے نامہ اعمال یا سجین میں ہوں گے یا علیین میں ہوں گے۔ سجین زمین کی آخری تہہ جہاں پہ بہت زیادہ شدت سے گرمی اور لاوا ہے، اور علیین آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے۔ تو فرمایا جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں اگلوں کے افسانے ہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں پہ ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھا ہوا ہے کہ جو انہیں سفید سفید نظر نہیں آتا اور کالا کالا نہیں نظر آتا۔ اور اس کے مقابلے میں جو علیین والے لوگ ہیں یہ اللہ کے تمام نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے، مسحریوں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لوگے۔ دنیا میں بھی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و متاع اور آرام دیا ہوتا ہے، نعمتیں دی ہوتی ہیں، ان کے چہرے پہ ہی تر و تازگی ہوتی ہے، اور جو لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ عجیب بد رونقی اور سیاہی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ نیک لوگ خالص شراب سے پلائے جائیں گے جو کہ مشک کی مہر والی ہوگی، اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی۔ تسنیم ایک چشمہ ہے وہاں پہ جس کے متعلق یہاں بتایا گیا، اور گناہ گار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، پاس سے گزرتے ہوئے آنکھوں کے اشارے کرتے کہ دیکھو ان کو، یہ ہیں وہ لوگ جو بڑے بنے پھرتے ہیں کہ نیکوکار ہیں۔ جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ لوگ گمراہ ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے اوپر پاسبان تو نہیں بنا کے بھیجے گئے۔ آج دنیا میں یہی حال ہے کہ ایمان والے لوگ گویا کہ پوری دنیا کے لیے ایک ان کی ہوئی مملکت ہے، یعنی جیسا چاہے ان پہ پھپتی کسیں، جیسا چاہے ان پہ سلوک کریں، آنکھوں کے اشارے کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ ان منکروں نے جیسا یہ کیا ان کو آخرت میں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ سورہ انشقاق میں بھی اب یہی مضمون چلے گا کہ آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر
اس کے بعد زمین کھینچ کے پھیلا دی جائے گی اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اگل دے گی، خالی ہو جائے گی، اور داہنے ہاتھ میں اعمال نامے دیں گے جن کے ان کا حساب آسانی سے ہوگا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی جا کے کہے گا کہ دیکھو یہ ہے میرا نامہ اعمال، اس دنیا میں چونکہ اللہ سے ڈر کے رہا تھا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ نامہ اعمال میرے ہاتھ میں دیا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی اچھا رزلٹ ملتا ہے تو ہم خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف آتے ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں، لیکن اگر وہ رزلٹ برا ہو تو پھر ہم دنیا سے چھپتے پھرتے ہیں۔ تو جس شخص کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلائے گا، یعنی اب وہ موت کی تمنا کرے گا۔ یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں خوش رہتا تھا، اسے پرواہ نہیں تھی آخرت کی، اسے خیال نہ تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں شفق کی، چاند کی، کہ تم ایک حالت سے دوسری حالت میں ضرور جاؤ گے، اور فرمایا جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا اور وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، کفر کرتے تھے، ان کو عذابوں کی خوشخبریاں دے دو۔ اس کے بعد اب سورہ بروج شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی ہے۔ اس میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کی، وعدہ کیے ہوئے دن کی، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم کھائی۔ اب یہاں پر شاہد اور مشہود کا لفظ آیا ہے۔ یہاں پر شاہد اور مشہود کی تفسیر میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں اس سے مراد جمعے کا دن ہے، جو بھی اس میں عمل کیا جائے قیامت کے دن وہ گواہی دے گا، اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا، جس دن حج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جن لوگوں نے خندقیں کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا۔ یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے کہ جہاں پر ایک سچ بولنے والے اور ایک اللہ کا نام لینے والے کے لیے اس زمانے کے کاہنوں اور جادوگروں نے ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا اور اس کے اندر ایمان والوں کو کودنے کا حکم دیا، جس کے اوپر وہ بلا چور و چرا کودتے چلے گئے، کیونکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ایمان، یہ اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں، یہ پورے مکمل سچ ہیں۔ تو لہٰذا انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس دنیا میں جل کے مرتے ہیں یا ڈوب کے مرتے ہیں، لیکن آخر کار ان کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ فرمایا جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اللہ کے سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو فتنے میں مبتلا کر رہے تھے، آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، اور اس کے اوپر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایمان قبول کرنے والے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے باغات ہیں، نہریں ہیں۔ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ محبت بھی کرتا ہے، بخشش بھی کرتا ہے، لشکروں کی فرعون اور سمود کو ہلاک بھی کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں گھیرے ہوئے بھی ہے۔ آخر میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے اور یہ لوح محفوظ میں ہے۔ اب یہ لوح محفوظ کا کیا ذکر ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان دنیا پر اپنے پاس سے جب یہ قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے، وہ اس کا بھی ذکر ہے کہ لوح محفوظ میں وہ قرآن تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے لیلۃ القدر میں پہلے آسمان پہ نازل فرمایا۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے، جس میں آسمان کی اندھیرے میں روشن ہونے والے کی قسم کھائی گئی ہے۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے رات کو نمودار ہونے والی کیا چیز ہے؟ النجم الثاقب، وہ ایک روشن ستارہ ہے۔ اللہ نے یہاں پہ روشن ستارہ طارق کو فرمایا، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے اوپر نگہبان نہ ہو، یعنی انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نگہبانی کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اور فرمایا انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، ایک اچھلتے پانی سے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی ایک گندے بے حقیر پانی سے کہ جو انسان کے اپنے جسم سے نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے پھیرنے پہ قادر ہے۔ جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی جو پوشیدہ بھید ہیں ان کے بارے میں بھی جانا جائے گا کہ یہ کیا راز چھپائے ہوئے تھے۔ کسی کے پاس اس روز نہ مددگار ہوگا اور نہ کوئی زور۔ بارش والے آسمان کی قسم کھائی، پھٹنے والی زمین کی، بارش سے زمین پھٹتی ہے اور اپنا اناج اور اپنا غلہ باہر نکالتی ہے۔ فرمایا یہ قرآن دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یہ ہنسی کی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ بھی ایک چال چل رہا ہے اور یہ کافر بھی چال چل رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کافروں کو مہلت دیتے ہیں، تھوڑے دن چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی چال ان کے اوپر آ پڑے گی۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اس کا ردھم ہی بڑا خوبصورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت اور سورہ غاشیہ عیدین اور جمعے کی نماز میں پڑھتے تھے، اور وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ،
الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا۔ نام ہے اللہ کا بڑا بلند، اس کے نام کی پاکیزگی بیان کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تازہ گھاس بنائی، سیاہ کوڑا اسے کر دیا۔ اے نبی، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، ایسی تعلیم دیں گے جو کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا، آپ بس نصیحت کیجئے۔ ڈرنے والا نصیحت لے گا اور جو بدبخت دل والا ہے وہ اس سے گریز کرے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ آگ میں ڈالے جائیں گے، نہ وہ جئیں گے نہ مریں گے۔ اور فرمایا قد افلح من تزکا، پاک وہ ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا اور اپنے رب کا نام یاد رکھے گا اور نماز پڑھے گا۔ لیکن تم لوگوں کا حال یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی اور باقی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ تمام باتیں پہلے کتابوں میں بھی تھیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ شروع ہوتی ہے سورہ غاشیہ، یہ بھی قیامت کے بارے میں ہے کہ کیا تمہارے پاس خبر پہنچی ہے چھپا لینے والی چیز کی، یعنی قیامت کی۔ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، دنیا کی محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، مگر اتنی تھکن کے باوجود انہیں گرم چشمے کا پانی اور آگ دی جائے گی، اور کانٹے دار درختوں کے علاوہ کچھ اور کھانا نہیں، جو ان کی بھوک کو تو کیا مٹائے گا، انہیں اور تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوششوں پہ دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا اس پہ خوش، اونچی جنتوں میں جہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، وہاں تخت اور آپ خورے ہوں گے، اور تخت پہ لگے تکیے ہوں گے، مخملی مسندیں ہوں گی۔ آگے اونٹوں کی جو ساخت ہے اس کے اوپر بتایا گیا، کیا تم نے اونٹوں کو نہیں دیکھا، آسمانوں کو نہیں دیکھا، پہاڑوں کو نہیں دیکھا، زمین کو نہیں دیکھا؟ اے نبی، آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں۔ جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے، اللہ تعالیٰ اسے بڑا عذاب دے گا، اور ان سب کا لوٹنا ہماری طرف ہے، اور ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ فجر، جس کے ساتھ ہی ہمارا پارہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس میں فجر کی قسم کھائی گئی، یعنی مطلق فجر کی، ہر روز کے فجر کی، اور اس کے ساتھ 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور رمضان کی آخری 10 راتیں بھی۔ اور فرمایا اللہ کے نزدیک اس قدر پسند ہے عشر ذی الحجہ کے کیے گئے اعمال، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اس میں انسان شہید ہی ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا رات کی قسم جب وہ چلنے لگے، اس سے مراد تہجد کا وقت ہے۔ اور فرمایا جفت اور طاق کی قسم، یہ جفت اور طاق کیا ہے؟ آڈ اور ایون نمبرز، یعنی وتر ہماری آڈ نمبرز میں ہوتی ہے۔ کیا اس میں عقل مند کے لیے کافی قسم ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا رب نے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے نبی عاد کے ساتھ کیا کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ، یہ جو بڑے بڑے انہوں نے ستون والے بنائے تھے، ایسی قوم تو کبھی پیدا ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، وہ اتنے زبردست اور طاقتور تھے۔ پھر سمودی، پھر اس کے بعد فرعون، ان سبوں نے خوب شہروں میں فساد مچایا ہوا تھا۔ آخرکار اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ آ گیا، اور انسان کا حال بتایا جاتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو اسے بہت نعمتیں اور عزت دیتا ہے، تو کہتا ہے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے ایک دوسری آزمائش سے، یعنی روزی تنگ کرتا ہے، تو کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ 2 آزمائشوں کا ذکر ہے، ایک ہے آزمائش نعمتوں کی، اور ایک ہے آزمائشوں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھینچے جانے کی، یعنی کمی کی، نقصان کی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم نعمتوں میں آتے ہیں تو ہم اسے آزمائش نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ آزما رہا ہے ہم کو، ہمارا شکر۔ اور جب ہم مصیبت کے دنوں میں آتے ہیں تو آزمائش ہو رہی ہے ہمارے صبر کی۔ یعنی یہ 2 ہی تو پرچے ہیں دنیا میں، شکر کے یا صبر کے۔ شکر کب کے لیے؟ جب ہمارے اوپر نعمتیں ہوں، اور صبر کب کے لیے؟ جب ان نعمتوں میں کمی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ نہ یتیم کی عزت کرتے ہو، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، بلکہ میراث کے مال کو سمیٹ سمیٹ کے کھاتے ہو، جی بھر کے عزیز رکھتے ہو۔ تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں، اور اس کے جیسی وثاق یعنی قید و بند بھی کوئی نہیں۔
تو یہاں پہ آخر میں جو بہت ہی پیاری صورت کا آخری جو حصہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی جان، روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چل، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنتوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، یعنی بلد سے مراد شہر اور اس سے مراد مکہ ہے۔ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، رہنے والے ہیں، اور قسم ہے انسانی باپ اور اس کے اولادوں کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے اپنا ڈھیر و ڈھیر مال خرچ کیا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ یحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ، کیا وہ سمجھتے ہیں اسے دیکھا نہیں گیا؟ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دیں، اس کو ہم نے زبان نہیں دی، ہونٹ نہیں دیے، لیکن کیا ہوا یہ تمام نعمتوں کے باوجود وہ گھاٹی نہیں چڑھ سکا۔ اب یہ گھاٹی کیا چیز ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ ابھی ترجمے کے بعد تفصیل میں سمجھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو دو راستے دیے، وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ، پھر وہ اس گھاٹی کو نہیں چڑھ سکا، اور اسے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ گھاٹی کیا ہے۔ پہلے سورہ بلد کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن لے لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر یعنی مکہ کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی یہ ایک ایزی لائف نہیں ہے، یہ دنیا کوئی آسان جگہ نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو آسان جگہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایز دینا چاہتے ہیں، حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا ایز کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے سے اپنے ذہن میں ایک چیز کو تازہ کر لیں، جس کے لیے ہم ایک محاورہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ جنگل میں شیر کے شکار کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی تیاری الگ ہوگی، اور اگر آپ ہرن کے یا خرگوش کے شکار کے لیے جا رہے ہیں تو الگ ہوگی۔ آپ سوچ کے یہ نکلے ہیں کہ میں شیر کے شکار کے لیے جا رہا ہوں یا خرگوش کے، تو آپ کی تیاری کے ساتھ آپ کا ذہن بھی الگ ہوگا۔ اگر خرگوش کے شکار کے لیے جا رہے ہیں اور اچانک سامنے سے شیر آ جائے تو کیا کریں گے؟ ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے۔ لیکن اگر شیر کے ہی شکار کے لیے جا رہے ہیں اور اگر سامنے شیر آ جائے تو آپ اس کا مقابلہ کریں گے کیونکہ آپ تیار تھے۔ اب اگر ہم پہلے ہی اپنی اس دنیا کو سمجھ لیں کہ یہ دنیا ایک مشقت کی جگہ ہے، یہ آرام طلبی کی جگہ نہیں ہے، تو شاید ہمارے بہت سارے مسائل بھی حل ہو جائیں۔ ہم اس دنیا کو جب اس نظر سے دیکھنے لگیں گے تو ہم اس سے ملنے والی آزمائشیں، اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو کیٹر کرنے کے قابل ہوں گے، فیس کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہ اچانک افتاد نہیں ہوگی جو ہم پہ پڑے گی، جو مصیبت آئے گی ہم سمجھیں گے کہ ہاں یہ تو دنیا آزمائش ہے، ایسا تو ہونا ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں مشقت میں پیدا کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بس میں کیا ہوا ہے، اور ہم نے اسے دو آنکھیں، ہونٹ، زبان اور باقی نعمتیں اسی لیے دی ہیں کہ وہ اپنی ان مشکلات کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں دونوں راستے دکھا دیے۔ کون سے دو راستے؟ ایک کامیابی کا اور ایک ناکامی کا، واضح طور پہ۔ اچھا، اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے یا قرآن سے ہی سمجھا جائے۔ انسان کی فطرت میں آگے بھی ہم دیکھیں گے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس انسان کی فطرت میں یہ چیز ڈالی ہے کہ وہ بھلائی اور برائی کو پہچان لیتا ہے۔ یہ اس کی فطرت میں ہے، اچھی چیز بھی پہچان لیتا ہے اور بری چیز بھی۔ تو فرمایا کہ وہ گھاٹی نہیں چڑھ سکا۔ اب یہ گھاٹی کیا ہے؟ اللہ نے خود بتا دیا، ایک مشکل راستہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، نماز پڑھنا مشکل ہے یا نماز پہ عمل کرنا؟ زکوٰۃ دینا مشکل ہے یا حب مال کو دل سے نکالنا؟ یہ گھاٹی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی غلام لونڈی کا گردن کو آزاد کر دینا، یعنی کسی کی مشکلات سے اس کو باہر نکال لینا۔ یہ بھی ہمارے ساتھ آج کی دنیا میں بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے بڑا اسکویز کر لیا ہے اسلام کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مطلب یہ ہے
آپ درود کی محفلیں، آپ قرآن کی محفلیں، آپ تفسیر کی محفلیں سجا لیجئے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ میں بارہا یہ بات کہتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہمارا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جب آپ کوئی بڑا کام کرنے نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے اچھی سی خوراک لیتے ہیں، رات کا آرام کرتے ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ملٹی وائٹامن بھی لے لیں، اچھا ناشتہ بھی کریں کیونکہ آج پورے دن کام کرنا ہے، تو یہ ہمارے ملٹی وائٹامن ہے، یہ ہمارا آرام ہے، یہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے کہ جس کے بعد ہم کو کام کرنا ہے اصل۔ تو فرمایا وہ اصل کام کیا ہے؟ کسی کے کام آنا، بھوک والے دن میں کھانا کھلانا۔ کس کے بھوک والے دن میں؟ جب آپ کو خود بھوک لگی ہو، آپ خود ضرورت مند ہو۔ اگر میرے پاس میری ضرورت کا پیسہ موجود ہے 10 روپے، میری ضرورت کے لیے کافی ہے، بہت سے بھی زیادہ، اور میں اس میں سے کسی کو 1 روپیہ اور 2 روپیہ دے دیتی ہوں تو یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ لیکن اگر اس 1 اور 2 روپے کی مجھے زیادہ ضرورت ہو اور ایسے میں کوئی سامنے آ جائے دوسرا ضرورت مند، تو مجھے بھی بھوک ہے، اس کو بھی بھوک ہے، لیکن روٹی آدھی کر لو، وہ بھی جیے اور تم بھی جیو۔ تو یہ ہے گھاٹی کا چڑھنا کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاکسار مسکین کو۔ اور یہ تمام چیریٹی کے کام کس صورت میں کرنے ہیں؟ ایمان کے ساتھ۔ ہمارے اکثر یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ بھائی جو غیر مسلم ہیں وہ بھی تو اتنے اچھے اچھے کام کریں، کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح یہاں پہ فرما دیا کہ جتنے چیریٹی کے کام ہیں وہ تو قرآن کے کام ہیں، وہ تو اللہ کے کام ہیں، اللہ کے رسول کے کام ہیں، بیواؤں کے خیال رکھنے والے، یتیموں کے خیال رکھنے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہاں پہ یہی بات فرمائی، یہ ہے گھاٹی چڑھنا۔ نماز کرنا، روزے کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ کرنا، یہ سب خاصے آسان کام ہے، ذرا سا نفس پہ پاؤں رکھیں ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ دل کا شوق نکالنا، مال کی محبت نکالنی، لوگوں کے کام آنا، اپنے بھوک والے دن، اپنی ضرورت کے دنوں میں سے ان کو دینا، یہ مشکل کام ہے۔ فرمایا یہ دائیں بازو والے لوگ ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، اور اس کے مقابلے میں جو ان چیزوں کا انکار کریں گے وہ اصحاب المشأمہ ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ بند کر دی گئی ہے، یعنی وہ ایک ایسی بھٹی میں ڈالے جائیں گے جس کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے۔ سورہ شمس جو کہ آپ کو اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ یہاں سورج کی اور اس کی روشنی کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ فرمایا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا۔ سورج کی، اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی قسم ہے، اور وہ دن کی قسم جو سورج کو نمایاں کر دے، رات کی جب وہ اسے پورا کی پوری دنیا کو ڈھانپ لے، آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، زمین اور اس کو ہموار کرنے والے کی قسم، اور اس کی قسم یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس نے اس نفس کو پاک کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا، الہام کیا ہے اس نفس میں، اس کی پرہیزگاری بھی اور اس کی بدکاری بھی، فجور بھی، تقوی بھی۔ یعنی جس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا نا، ہمیں برائی اور اچھائی الہام کر کے دی ہے۔ یہ تو صرف قرآن اور رسول اس اچھائی کو مزید روشن کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کی مثال میں ایسے دیتی ہوں کہ جیسے ایک بلب ہے، اس بلب کو بنایا ہی ایسے جاتا ہے کہ اس میں سے روشنی نکلے، بس اسے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک کنیکشن کی۔ جیسے ہی وہ کنیکشن سے لگ جاتا ہے اس کی روشنی بن جاتی ہے، جب تک وہ کنیکشن سے نہیں لگتا پھر بھی تیار ہے جلنے کے لیے، جیسے تیل تیار ہے جلنے کے لیے، بس ایک ماچس کی تیلی لگانی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قرآن، یہ پیغام اگر لوگوں تک نہ بھی پہنچے تو بھی اللہ نے اتنا انتظام ضرور کیا ہماری فطرت کے اندر کہ ہمیں برائی اور اچھائی بتائی ہے، الہام کی ہے، بدیت کی ہے، پیدائش سے دی ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جو ابھی کم عمری میں، کم سن میں قرآن تو نہیں پڑھ رہے ہوتے، اگر پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو کون سا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں بھی یہ بات پتہ ہے کہ اس بچے نے گندی بات کی اور اس بچے نے اچھی بات کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نیکیوں کو اور اس برائیوں کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قد افلح من زکاہا، بے شک کامیاب ہوگا وہ جس نے اس نفس کو پاک کیا، وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوگا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا، یعنی اللہ کے احکام کو ابھارنے کے بجائے اس نے زمین کے اندر دبا دیا۔
فرمایا جب ان میں سے ایک بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، انہیں اللہ اس کے رسول نے بتایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی کونچیں نہ کاٹنا۔ ابو فاقروہا، انہوں نے اس کو جھپلایا اور اس کی کونچیں کاٹ دی، یعنی اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر اس کے بدلے عذاب بھیجا۔ اب یہ پورے واقعات ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، یہ کون سی اونٹنی تھی حضرت صالح کی، حضرت صالح نے کیا ان کو سمجھایا تھا، کیا کیا نبیوں نے سمجھایا، مگر انہوں نے وہی کیا جو ان کے نفس نے انہیں سجھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر عذاب ڈال دیا، اور یہ ہوتا ہے انجام تباہ کن بستیوں کا۔ اس کے بعد سورہ لیل ہے، لیکن اس کو ہم پہلے تھوڑا سا شمس کو سمجھ بھی لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ شمس میں جو ایک پوائنٹ میں آپ کو بس دینا چاہتی ہوں، کیونکہ اب یہ رواں ترجمہ چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھا کے، یعنی کائنات کی قسم کھا کے فرمایا ہم نے انسان کے اندر یہ ودیت کیا ہے۔ تو قیامت میں کوئی بھی شخص کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ ڈالیے، میرے پاس تو علم نہیں تھا، یا میرے پاس نبی نہیں پہنچا، یا میں کتاب کو نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اگر ہم اپنی فطرت کو خراب نہ کریں، اس فطرت کو نیچر کے ساتھ ملا کے رکھیں، تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر گناہ کے اثرات آئیں، اگر ہم اس کو بچا کے رکھیں تو۔ آگے سورہ لیل دیکھتے ہیں، یہاں بھی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اس نے نر اور مادہ پیدا کیے ہیں۔ ان سعیکم لشتی، تم لوگوں کی سعی، تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں۔ اب اگر آپ اس کو ایک معنوں میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا مردوں کی کوششیں مختلف ہیں، یعنی ان کے میدان مختلف ہیں، عورتوں کی کوششیں مختلف ہیں، ان کے میدان مختلف ہیں۔ اور دوسری طرح دیکھیں بحیثیت انسان تو دونوں انسان ہیں نا، تو بحیثیت انسان کے دو گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جن کی تمام بھاگ دوڑ نیکیوں کے کام کی طرف ہے، اور ایک وہ ہیں جن کی تمام اوور آل، مکمل تو نہیں کہیں گے ہم، لیکن اگر آپ 100 میں سے گڈ 80% دیکھیں تو ان کی بھاگ دوڑ دنیا کے لیے یا صرف برائیوں کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ ان سعیکم لشتی، پھٹی ہوئی، الگ الگ ہیں۔ اور وہ کس طرح سے ہیں؟ دو گروہ کون سے؟ فاما من اعطی واتقی، ایک گروہ دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ دوسرا گروہ کیسا ہے؟ وہ دوسری چیز ہے، یہ دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وصدق بالحسنی، اور نیکیوں کی بات کی، ایمان کی بات کی تصدیق کرتا ہے، تو فنیسرہ للیسری، ہم اسے آسانی کا راستہ دیں گے۔ دنیا کی آسانی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، کس چیز کی آسانی کی بات ہو رہی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اور ہم فطرت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اس دنیا کو چلاتے ہیں نا اور گزارتے ہیں نا، تو آپ یقین کریں ہمارے سارے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے زندگی کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ وہی چیزیں جس پہ آپ لوگوں کو پریشان ہوتا دیکھتے ہیں، روتا دیکھتے ہیں، غم زدہ اور بیمار دیکھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کیا پریشانی کی بات کی انہوں نے؟ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس اتنی بات کہنی ہے اللہ میں نے آپ پہ بھروسہ کیا، وتوکل علی اللہ، اور پریشانیاں چلی جاتی ہیں، اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم انہیں زندگی آسان کرنے کا فارمولہ دے رہے ہیں، اللہ پہ توکل کرو، سچائی کی بات کرو اور عطا کرو، اعطا واتقا، دیتے رہو اللہ کے راستے میں، صلاحیت، مال، وقت، انرجی اور تقوی کے ساتھ۔ تقوی سب سے بڑی شے، اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ شخص جس نے بخل کیا، اپنی دی ہوئی نعمتوں کو جو اللہ نے اسے دی ہیں اسے چھپا کے بچا کے رکھ لیا اپنے پاس، اب اس میں کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے، اور بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہ ہو گیا۔ بے پرواہ سے مراد یہ کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس تو بہت کچھ دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مال بھی دیا ہے، جاہ و جلال بھی دیا ہے، حشمت بھی دی ہے، کاہے کو اللہ کے آگے جھکے گا؟ تو وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اور بخیلا یعنی اپنے اندر روک کے رکھا، اپنے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اور اللہ کے راستے کے لیے مختص نہیں کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کی زندگی تنگ اور مشکل کر دیں گے۔ بظاہر آپ کو لگے گا، ہمیں لگتا ہے بظاہر کہ بڑے لوگ ہیں، مگر حقیقت یہ بڑے لوگوں کی بڑی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو اپنے چاروں طرف، مال، پیسہ، جاہ و جلال، حشمت،
ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا مشکل لگا رکھی ہے؟ وہ یہ لگا رکھی ہے کہ ان کی زندگی ان کے اوپر تنگ اور مشکل ہو گئی ہے. ان کو نہ کہیں سے سکون ملتا ہے اور نہ ہی کہیں سے ایک وہ فیلنگ آتی ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. لوگ یا مال کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں یا جاہ و جلال کی وجہ سے کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب اسے جہنم میں پھینکا جائے گا تو یہ مال اس کے کام نہیں آئے گا. بے شک راہ دینا دکھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ ہی کے پاس آخرت اور دنیا ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ ہے جو شعلے مارتی ہے، اور اس میں بدبخت ہی جلے گا، اور اس سے بچا لیا جائے گا، دور کر لیا جائے گا وہ شخص جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا تھا اور وہ مال دیتا تھا تو اس لیے کہ وہ پاک ہو جائے، اس لیے نہیں دیتا تھا کہ وہ احسان کرے اور اس کے بدلے اور زیادہ پائے. تو اب مال کو خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے. تو یہاں پہ سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ قسمیں کھائی ہیں نا کہ دن اور رات مختلف ہیں، مرد اور عورت مختلف ہیں، شخصیتیں مختلف ہیں، راستے مختلف ہیں، منزلیں مختلف ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک بھی میرے بندے بھی مختلف ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمان اور مجرم کو برابر کر دیں؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم لوگ کیسے حکم جاری کرتے ہو؟ تو لہٰذا یہ دونوں کردار مختلف ہیں، ان کے راستے، ان کی منزلیں سب مختلف ہیں. ایک کے لیے دنیا میں عسر ہے اور ایک کے لیے یسر ہے. ایک کو آسانی کا راستہ دیا جا رہا ہے، جی رہے مزے سے، کوئی ٹینشن نہیں، چل کر کے جی رہے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے. اور ایک ہے کہ جس نے چھوٹی چھوٹی مشکلات کو اپنے سر کا پہاڑ بنایا ہوا ہے، اسی میں گھرا ہوا ہے، اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے. اس کے آگے آتی ہے سورہ ضحیٰ. سورہ ضحیٰ تو خیر اپنی جگہ پہ اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اسے کم از کم میں کہہ رہی ہوں 10 گھنٹے دیے جائیں. یہ اتنی خوبصورت سورہ ہے. پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ. والضحیٰ، کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ چاشت کے وقت کی. اور اس کے بعد جو آگے آنے والے الفاظ ہیں اس کی چاشنی محسوس کریں اگر آپ عربی جانتے ہیں تو. والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلیٰ، تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہی نہیں ہے، تجھ سے منہ موڑا ہی نہیں ہے، وہ تو تیرے ساتھ کھڑا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت جو ہے نا نبی تیرے لیے اس دنیا سے کہیں بہتر چیز ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اب ہم اس کو سورہ ضحیٰ کو تھوڑا سا سمجھتے ہوئے پھر ہم آگے کی آیت کو پڑھیں گے. اب جو یہاں میں نے اس کا ترجمہ کیا نا چاشت کا اور رات کا، اس کا ایک اور بھی تفسیروں میں ترجمہ کیا جاتا ہے. سورہ ضحیٰ کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ 2 رکعت پڑھنا چاشت کے وقت، یعنی اس ضحیٰ کا مطلب ہے چاشت، وہ ہمارے جسم کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہوتی ہے. یہ ذہنی سکون کے لیے ہے، یہ دل کے سکون کے لیے ہے، ڈپریشن کے لیے بہترین ہے کہ آپ کو ڈپریشن سے نجات ملتی ہے. تو اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا سورت، اس میں خاص تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول کا، خاص تعلق ہے. تو یہ قسمیں بھی ذرا مختلف ہیں. ایک تفسیر میں آتا ہے اس کی قسم یہ جو کھائی گئی ہے دن کی، اس سے مراد ہے حضور کا پرنور چہرہ، اور رات کی جو قسم کھائی گئی ہے اس سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی اور خوبصورت زلفیں. آپ اس عشق کو محسوس کیجئے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر فرما رہا ہے. غم سے نکلنے کے لیے مثل سورج ہے، امید ہے. اب بیک گراؤنڈ میں دیکھیے فطرت وحی کا زمانہ ہے، یعنی وحی رک گئی ہے کچھ عرصے کے لیے، آنی بند ہو گئی ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے بن پانی کے مچھلی. آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ ڈپریشن میں ہیں، غم کی حالت میں ہیں کہ کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، رب نہیں چھوڑتا. کسی وجہ سے یہ فطرت ہے، یعنی یہ فطرت ہے، یعنی رکاوٹ ہے، رکی ہوئی چیز ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے محبت کے اظہار فرما رہا ہے. جب میں اس سورت کو پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے کیا شخصیت بنائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ انہیں راضی کر رہا ہے. اچھا
جو محب ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب کو کیسے راضی کرتا ہے؟ دیکھو میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تم کبھی بھی یہ نہ خیال کرنا کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا یا چلی جاؤں گی۔ تو یہاں جب ہم اپنی ساری دنیا کی ایفرٹ لگا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آسمان اپنی ایفرٹ لگا رہے کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے، زمین اللہ کی نافرمانی نہیں کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم سجدے کر رہے، روزے رکھ رہے، رو رہے، دھو رہے، نمازیں پڑھ رہے، صدقات کر رہے، تسبیحات کر رہے۔ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آیا ہے، جو آئے انہوں نے اپنی دعا میں رب کی رضائیں مانگی، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے۔ حضرت یوسف جیل میں مانگ رہے، یونس مچھلی کے پیٹ میں مانگ رہے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود کے مانگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام طور پہ مانگ رہے ہیں، چرند پرند سورج چاند ستارے اللہ کے خوف سے اپنے اپنے مداروں پہ چل رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمد کو راضی کر رہا ہے، اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا دیں گے محمد آپ راضی ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے چمکتے چہرے اور کالی زلفوں کی قسم، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی اس نے منہ موڑا ہے تجھ سے، تو جلد راضی ہو جائے گا، ہم اتنا دیں گے، ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، مگر اللہ کے رسول ان سے نہ ناراض سے نہ اللہ ناراض تھا، مگر ایک پریشانی تھی کہ رابطہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ منا رہا ہے، اللہ تعالیٰ منا رہا ہے کہ دیکھو نبی میں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کیا دے گا؟ آگے آ رہا ہے کوثر دے گا، اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ جب تمام امت کو جنت میں ڈال دے گا۔ اللہ منا رہے اپنے نبی کو، راضی ہو جائیں گے، ہم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، مگر اللہ کے رسول لینے پہ آمادہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں تو اس وقت راضی ہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ میری امت کو ڈال دیں گے جنت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں بھی رو رہے ہیں کہ اللہ میرے امتی ان کا خیال کر، ان کو معاف کر دے، تیرے بندے ہیں۔ اور قیامت کے دن بھی وہ جنت میں جانے سے پہلے کہیں گے کہ میرے امتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو ہم نے تمہیں یتیم پایا، لم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا جو تمہیں ٹھکانہ دیا؟ اور فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ، ہم نے تمہیں بے علم پایا تو ہمیں روشنی دی۔ فرمایا ووجدک عائلا فاغنیٰ، تمہیں تنگ دست پایا تو تمہارے ہاتھوں کو کھلا کیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ اگر ہمیں بھی اللہ کو راضی کرنا ہے نا، جو ہم صبح سے شام تک کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں یہی کام کرنے ہیں، وہی گھاٹی والے کام ہیں سارے کے سارے۔ جس کو عائل پائیں، تنگ دست پائیں، اس کی مدد کر دیجئے۔ جس کو بھٹکا ہوا پائیں، زندگی سے غلط میسیجز لیتا ہوا پائیں، اس کو صحیح راستے کی طرف لے آئیے۔ جو سائل ہے اسے نہ جھڑکیے، اس سے مراد بازار کے فقیر نہیں ہے، مگر آج جو امت مسلمہ کی حالت ہے اس میں ہم کم از کم اپنے نبی کی امتی کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، یا وہ بھی بھول گئے ہم کہ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے ہیں۔ یا ہم اپنے قریب دیکھتے ہیں اس وقت جو ہمارے پاکستان کا حال ہے کہ اچھے مڈل کلاس بھی آج لوور میں چلے گئے ہیں، ان کا خیال کریں۔ اور جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے بیان کیجئے، بتائیے، شکایتیں مت کیجئے۔ کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں ہے آج کے زمانے میں ہم جیسوں کے لیے، جو اچھا کھاتے پیتے اور ہمارے دسترخوان سجے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہماری شکایتوں کے انبار ختم نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ بیان کرو نعمتیں۔ دیکھیں نعمتیں آگے بھی ہم دیکھیں گے، نعمتیں وہ نہیں ہیں جو مال کی صورت میں برس رہی ہوں۔ آج آپ صبح اٹھ کے اپنے پاؤں سے چلے گئے واش روم، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے اپنے کپڑے خود بدلے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو اللہ نے ذہن دیا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو رمضان مل گیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمتوں کی قدر کیجئے، ورنہ وہی شخص کا انجام ہوگا کہ جس نے کہا میرے پاس ہے ہی کیا جو میں شکر ادا کروں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بیان کیجئے، اللہ کا شکر ہے بہت ہے۔ اس کے بعد سورہ نشرہ ہے، فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، بوجھ اتار نہیں دیا؟
پیچھے بھی ہم پڑھائیں کہ سینے کھلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ سینہ کھلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل اللہ کے احکام پہ راضی ہو گیا۔ اے نبی آپ نبوت پہ راضی ہو گئے، اور ہمارے لیے علم نشرح کیا ہے کہ ہمارے دل اللہ کے احکام پہ راضی ہو جائے۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور حضور پہ بوجھ کیا تھا کہ 40 سال کی عمر میں وحی ملی ہے تو اس سے پہلے کی زندگی کا کیا کاؤنٹ ہے؟ اس میں تو میں نے نمازیں نہیں پڑھی، اس میں تو میں نے اس طرح سے کام نہیں کیا، یہ گلٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کا بوجھ اتار دیا جب اللہ نے چاہا آپ کو ہدایت دی۔ تو وہی چیز ہمارے لیے کہ ہمارے اندر یہ گلٹ ہونا چاہیے، ہمارے کندھوں پہ بوجھ ہونا چاہیے کہ آج میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، آج میں نے اللہ کے بندوں کے لیے کچھ نہیں کیا، آج میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی گھاٹی میں قدم نہیں رکھا۔ اپنے آپ کو دیکھتے رہے، اپنے آپ کی ایز کو دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ بوجھ تھا اے نبی جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، آپ اتنے پریشان تھے، اور پھر اللہ نے اس کے بدلے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ آج ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا جو کلام ہے وہ درود ہے۔ دن اور رات اللہ کے فرشتے اور دنیا میں بسنے والے انسان اور بھی اللہ جانے کیا کیا، اللہ کی تخلیقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج رہی ہیں۔ تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اے نبی آپ کا ذکر بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اگر آپ ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ درود پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے اوپر صلوات بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے۔ اللہ سے کنیکشن کرنا ہے تو نبی کی پیروی کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند فرمایا۔ آگے فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ایک عسر ہے تنگی، ایک یسر ہے آسانی۔ اس کے بھی بہت سارے معنی ہیں۔ نمبر 1، آپ کو لازماً، ہم انسانوں کو لازماً اپنی ایک زندگی میں یہ جو ہم جی رہے ہیں، ایک عسر ہے ایک یسر ہے۔ یعنی اگر ہم نے دنیا کو یسر بنا لیا، آسان بنا لیا، تو آخرت کا عسر ہے، لازمی ہے۔ اور اگر آپ نے دنیا کو عسر بنا لیا تنگی سے، پریشانی سے، تو آخرت کا یسر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی تنگی نہ دے، لیکن اگر کوئی آزمائش، کوئی پریشانی ہے اور اس پہ ہم رسپونڈ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس دنیا کو یسر بنائیں یا اس دنیا کو عسر بنائیں۔ اس چوائس کے اوپر آپ کو وہاں کی چوائس ملے گی۔ فجر میں اٹھے تنگی کے ساتھ تو وہاں کی آسانی ہے، فجر میں لپیٹ کے اپنے آپ کو سو گئے آسانی پانے کے لیے تو وہاں تنگی ہے، یہاں اٹھ گئے تو وہاں آسانی، یہاں سو گئے تو وہاں تنگی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو احکام دے رہا ہوتا ہے ان احکام کو قبول کرنے میں آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یسر نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے یہاں کیا ایز لے لی۔ ایک ہوتے نا زونز ہوتے، ایک آپ کا ایک بالکل ایسا زون ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں میرا ایزی زون ہے، یہ میرا کمفرٹ زون ہے۔ دوپہر کی نیند نہ جائے، ہفتے کے دن تو بیٹیاں آتی ہیں، اب یہ سارے ہمارے کمفرٹ زون ہے نا۔ ہفتے کے دن کوئی پروگرام نہیں رکھیے گا، اس دن تو بیٹیاں آتی ہیں، ہم اس کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے۔ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے لیے جو کمفرٹ زون مجھے چاہیے اس میں تو میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ بچے کی پیدائش ہے، پھر کمفرٹ زون چاہیے۔ اس وقت نا سب اگر ہم اپنے سامنے یاد کر لینا ان مسلمان عورتوں کو، ان بچوں کو، جن کے ہم آئے دن کلپس دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عسر کو کتنی خوبصورتی سے گلے لگایا ہوا ہے، کیونکہ انہیں آخرت کے عسر کے اوپر یقین ہے۔ اور اس دنیا میں آپ تنگی اسی وقت برداشت کرتے ہیں جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ کل کا دن اچھا ہو جائے گا۔ آج آپ پیسہ بچا رہے ہیں کیونکہ کل آپ کا فیوچر بہتر ہونے والا ہے، کوئی مقصد ہے سامنے، گھر بنانا ہے، کہیں جانا ہے، زیور بنانا ہے، کچھ کرنا ہے، ایک مقصد ہے تو آپ آج پیسہ بچاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج بچاؤں گی کل کام آئے گا، لیکن اگر کل آپ کے سامنے نہ ہو تو آپ کیوں ایسا کریں گے؟ آپ کے سامنے کل ہے ہی نہیں، آپ کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ کل تمہاری زندگی میں ہے ہی نہیں تو آپ آج ہی سب کچھ کرنا چاہیں گے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کل جانا ہے تو آج کا عسر
آج کی تنگی آپ کو تنگی نہیں لگے گی۔ یہ صرف ذہن کی ایک شفٹنگ ہے، یہ آپ کی ایک تھاٹ کی شفٹنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، فراغت کے وقت میں اپنے رب کے پاس آ جاؤ۔ دنیا میں تو ہمیں صبح سے لے کے شام تک اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ جس وقت ہم فرصت پا کے اپنی کمر کو بستر پہ لگاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ پھر اس طرح چلتا ہے، کہاں ہے وہ ساتھی جس کو مجھے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور اپنی ریلیکسیشن کرنی ہے اس سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب تم دنیا کے جھمیلوں سے فارغ ہو جاؤ نا تو آ جاؤ میرے پاس۔ جیسے تھک کے ایک بچہ ماں کے پاس چلا جائے، اپنے دوست کے پاس چلا جائے کہ بس اب میں بہت تھک گئی، میں بہت تھک گیا، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آگے ہے سورہ 3۔ سورہ 3 میں انسان کے عقیدے کے اوپر بات ہوئی ہے اور اس میں بھی کچھ قسمیں کھائی گئی ہیں۔ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم، ہمارے کورس کا نام بھی آ گیا یہاں۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ گویا یہاں پہ 4 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ یہ سرزمین کی یہاں پہ قسمیں کھائی گئی ہیں، ساری کی ساری انبیاء کی سرزمین تھیں، عظمت اور شان والی تھیں۔ قسم کھا کے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ بھی انسان کو ایک مقام دے رہا ہے اور وہ ہے شان والا، ایک شان والا مقام ہے احسن تقویم۔ کوہ طور پہ بھی ایک انسان پہنچے تھے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا تھا۔ اسی طرح انجیر اور زیتون ان کی سرزمین تھی جو انبیاء کی تھی، اور یہ مکہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اے انسان آپ کو بھی بہترین ساخت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ احسن سپرلیٹو ڈگری ہے، تقویم بناوٹ، ساخت، اور یہ بہترین بناوٹ کے ساتھ آپ کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لینا چاہتا ہے کیونکہ آپ امانت ہو اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اندر سے، اپنی روح میں سے کچھ پھونکا تھا اس بچتی کھنکھناتی ٹھیکرے والی مٹی کے اندر، میرے اور آپ کے اندر، لیکن کیا کیا ہم نے اللہ کی ضمانت کے ساتھ؟ اسے اسفل السافلین تک لے گئے کیونکہ ہم نے اپنی قدر نہ جانی۔ آگے ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے، ابھی اپنے آپ کی قدر نہ کی، سیلف لو سے باہر نکلے، اپنی عزت خود نہ کی، تو کیا سمجھتے ہیں لوگ ہماری عزت کریں گے؟ نہیں۔ آگے فرمائے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عامل الصالحات کیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے نہ رکنے والا اجر، بس اجر ہی اجر ہے۔ اور جس چیز نے ان کو جھٹلانے پہ آمادہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں کا حاکم ہے۔ اس کے بعد سورہ علق آتی ہے، پہلی وحی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور کس سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ اس قوم کے لیے پہلی وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم سے دی ہے۔ اقرأ، پڑھیے، پڑھیے، لکھیے، تعلیم حاصل کیجیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کے نام، بابرکت نام کے ساتھ اپنی تعلیم کا آغاز کیجیے۔ خلق الانسان من علق، اس کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اقرأ وربک الاکرم، آپ کا رب کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، پرسوں، قلم عزت اور شرف والی شے ہے، عزت اور شرف دینے والی شے ہے، اس کے ذریعے عروج ہوتا ہے۔ اب اس سے مراد وہ قلم نہیں ہے کہ جو ہم صرف ایک پین کو نکالیں اور کہیں یہ قلم ہے، اس سے پہلے تو لکڑی کا ہوتا تھا، اب یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت قلم ہے، آپ کا کمپیوٹر آپ کا قلم ہے، آپ جو چاہے لکھیں، آپ کا نوٹ پیڈ آپ کا قلم ہے، آپ کا موبائل آپ کا قلم ہے۔ وہ تمام چیزیں جو میسج لکھ دیتی ہیں، جو تعلیم کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ قلم ہے۔ تو فرمایا جس نے تمہیں قلم کے ذریعے علم دیا، اور انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن انسان نے سرکشی اختیار کی کیونکہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے نا۔ جب تک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے معلوم ہے اماں کھانے کو دے گی تو اماں کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، جو بھی ہے، ماں کی توجہ حاصل کرتا ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے تو بس مجھے لے لو، مجھے اپنے پاس رکھو۔ لیکن جیسے ہی وہ غنی ہوتا ہے، اب اپنے ہاتھ سے جا کے پانی لے سکتے، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا سکتا ہے، خود بازار جا سکتا ہے اور اپنی چیزیں لا سکتا ہے، تو ماں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔
یہی تو ہمارا بھی حال ہے. جب تک ہم مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے پیچھے پیچھے، ہمیں قریب کر لو، ہمیں قریب کر لو، ہماری طرف توجہ دے لو، بس ہمیں آپ چاہیے ہو. جہاں نمازیں بچ جاتی ہیں، رونے دھونے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا آپ کو مال چاہیے، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اللہ ہم سے قریب ہو جائیے. اور جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں ہمارے حالات درست ہو گئے تو ہماری فرض نمازوں میں بھی کوتاہی ہونے لگتی ہے. فرمایا وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. اور انسان سرکشی کرتا ہے، راہ استغنا، اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھ کر. آج بے پرواہ محسوس کر رہے ہو نا، لیکن ان الی ربک الرجعیٰ، رب کی طرف تو تمہیں ویسے بھی جانا ہے. فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کرداروں کے بارے میں بات آ رہی ہے جو لوگوں کو اللہ کی یاد سے روکتے ہیں. اگر وہ خود ہدایت پر ہوتے یا پرہیزگاری کا حکم دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ جھٹلانے والے اور منہ موڑنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو خوب دیکھ رہا ہے. اللہ ان کے پیشانی کے بالوں سے پکڑے گا جو جھوٹی اور خطا کار ہے. اور یہ اپنے مجلس والوں کو بلا لیں. آج بھی ہم جس چیز کے اوپر ناز کرتے ہیں وہ اپنے جتھے بندیوں پہ ناز کرتے ہیں. میری کمپنی اتنی بڑی، میری کمیٹی اتنی بڑی، میرے لوگ اتنے زیادہ، میرے ساتھ والے دینے والے لوگ اتنے زیادہ. اللہ تعالیٰ فرماتے بلا لو، فلیدعوا نادیہ سندعو الزبانیہ، ہم بھی بلائیں گے عذاب کے فرشتوں کو. کلا، ایسا مت کرو. فرمایا لا تطیعوا، اے نبی ان کی مت سنو، نہ اطاعت کرو. واسجد واقترب، اور صرف ایک قرب تلاش کرو اور وہ ہے اللہ کا، اور وہ سجدے سے تلاش کرو. سجدے سے بھی مراد آپ کا پوسچر بھی ہو سکتا ہے سجدے میں گرا ہوا، اور اپنی عاجزی بھی ہو سکتی ہے. عاجزی کے ساتھ گر کے اللہ کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال کے پھر اللہ کا قرب تلاش کرو. اس کے بعد سورہ قدر جو ماشاءاللہ انہی دنوں کے لیے ہے، یعنی رمضان میں یہ نازل ہوئی. اس کی منزلت، اس کی عظمت، اس کی شرافت، اس کے شرف کا بیان ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 رات کی عبادت سے بہتر ہے. اس رات کا محروم بدبخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ساری حدیثیں ہیں، جس نے اس رات کی جو معرفت ہے اس تک نہیں پہنچا، اس نے سب ضائع کیا. کہ نیکیاں 2 قسم کی ہیں. ایک نیکی وہ ہے جس میں نیکی کرنے کا حکم ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یعنی ڈوز ہیں. اور ایک نیکی یہ ہے کہ یہ نہ کرو، گناہ سے بچنا سب سے بڑی نیکی ہے. کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اس نے کہا گناہ سے بچنا. آپ یقین کریں ہم کوئی لمبی چوڑی عبادت نہ کریں، ہم صرف اور صرف گناہ سے بچیں تو ہم سے بڑا نیکوکار کوئی نہیں. ہمارا مسئلہ نیکی کرنا ہے ہی نہیں، ہمارا مسئلہ گناہ سے بچنا ہے. یہی وجہ ہے ہمارے کلمے لا الہ الا اللہ میں پہلے برائی سے بچنا ہے. نفی کرو لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مطلوب نہیں الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور اسی طرح آیت الکرسی کے بعد بھی فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اور اس سے پہلے بتایا فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، برائی سے رک جائے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پہ ایمان لے آئے. جب تک چیز کلین نہیں ہوگی، نیٹ نہیں ہوگی، اس کو آپ کیسے سجائیں گے، کیسے سنواریں گے؟ گندگی سے بھری ہوئی کوئی چیز ہے، جب تک آپ اسے نہلا دھلا کے صاف نہیں کر دیں گے، آپ اس پہ کوئی نیا کپڑا کیسے سجائیں گے؟ تو یہاں پر بھی یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات کا محروم بدبخت ہے، یعنی جس نے اپنے آپ کو اس رات پاک نہیں کیا، اللہ کے آگے سر نہیں جھکایا. یہ رمضان جو ہے نا، یہ رمضان کی تو راتیں، اس کے پل، اس کے صبح، اس کی دوپہریں، اس کی شامیں، روزے کے اوقات، افطار کے اوقات، سحری کے اوقات، صرف خاموش رہنے اور اللہ سے مانگنے کے ہیں، اللہ سے قریب ہونے کے ہیں. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بری عادتوں سے، بری چیزوں سے، بری باتوں سے اپنی پناہ میں رکھیے. اے نبی ان سے پوچھئے کیا ہے لیلۃ القدر؟ 1000 راتوں سے بہتر، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دعا سکھائی تھی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صرف معافیاں مانگنی ہے. پورے سال کا کوٹا ہے جمع ہمارے پاس گناہوں کا، سوچ سوچ کے معافی مانگنی ہے، کیونکہ نزول فرشتہ ہے جو کہ اترے گا اور زمین میں فجر تک رہے گا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
شب قدر 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے، تقدیر سے بھی بہتر ہے۔ ایک شخص کو اگر ایک شب قدر زندگی میں مل جائے تو اس کے بعد اس کی زندگی جیسے کہتے ہیں نا سفل ہو گئی، وہ پوری مکمل ہو گئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کر لیا۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتی۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کے رکھا تاکہ تم آخری 10 راتوں میں خوب محنتیں کرو، خوب زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے رہو۔ اس کے بعد سورہ بینہ، یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس میں فرمایا اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب ان کے پاس ظاہر دلیل آ جاتی ہے اس کے باوجود یہ باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا جو صحیفے پڑھتا ہے، پاک صحیفے جن میں صحیح اور درست احکام ہے، تو ان کے پاس جب یہ ظاہر دلائل آ جاتی ہیں اس کے باوجود یہ اختلاف کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ میں سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت، ہم سب کو پتہ ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا مکروہ ہے، کیا مباح ہے، پھر بھی کرتے ہیں نا۔ علم کے باوجود ہم مختلف انداز سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو صرف یہی حکم دیا تھا کہ عبادت کرو، اور عبادت کو اب مجھے اتنی امید ہے کہ سننے والے لوگ، میرے جو سننے والے لوگ ہیں، وہ عبادت کو نماز روزے پہ نہیں رکھتے، پوری زندگی کے کاموں پہ رکھتے ہیں۔ عبادت کریں دین کو خالص کرتے ہوئے، طریقہ زندگی کو خالص کرتے ہوئے، اور ابراہیم حنیف کے دین کے اوپر رہتے ہوئے نماز اور دین کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور جو ابراہیم علیہ السلام ہے ان کی ملت ابراہیمی کو پکڑتے ہوئے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کتاب، اہل کتاب سے اور مشرکین سے، وہ سب دوزخ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدترین خلائق ہیں، اللہ نے پیدا کی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ بدترین خلائق ہیں، لیکن وہ کہ جنہوں نے اللہ کے راستے کو اپنایا وہ بہترین خلائق ہیں، بہترین۔ انشاءاللہ دعا سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے کروں گی، اس میں میں آپ سے تعارف کراؤں گی کہ آپ کون ہیں، آپ بہترین خلائق کس طرح ہیں۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے جو کہ قیامت کے اوپر مبنی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ مجھے پوری امید ہے آپ سب کو ان کے ترجمے اچھی طرح آتے ہیں۔ جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی اور وہ اپنے بوجھ نکال کے باہر ڈالے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جیسے ماں کو پینز اٹھتے ہیں اور وہ اپنے ایک بچے کو باہر نکالنے کے لیے اس کا پورا جسم آمادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک سور پھونکا جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ تمام چیز جو اندر زمین کے اندر موجود ہے یہ نکل کے باہر گر پڑے گی، کیونکہ اللہ نے اسے حکم دیا۔ اس روز لوگ مختلف جماعتوں میں ہوں گے، وہی جو ہم نے پہلے کہا نا، سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں مختلف، تمہارے ٹارگٹس مختلف، تو تمہارے راستے مختلف، تو تمہاری منزل مختلف، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اعمال دکھائے، تو جس کی ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی ضائع نہیں جائے گی، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ آگے سورہ عادیات ہے جو بڑی خوبصورت سورت ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی شان بتائی ہے جو دشمنوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ لیلا سے عشق ہونا اگر تو اس کے کتے سے بھی عشق ہوتا ہے، یہ کہ محاورہ ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کی بلونگنگ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاد سے محبت کرتا ہے، مجاہدین سے بھی محبت کرتا ہے، اور مجاہدین کی بلونگنگ سے بھی کرتا ہے۔ تو یہاں مجاہدین کے گھوڑوں کا ذکر ہے۔ فرمایا مجاہدین کے گھوڑوں کی شان جو دشمنوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، غازیوں کے گھوڑوں کی شان بتائی گئی، اس کی سانسیں، اس کی پھنکار بھی شان والی ہے، ان سے کے پاؤں سے جو دھول اڑتی ہے ان کی سموں سے وہ بھی شان والی ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ لیکن اللہ تو تمہارے بلونگنگز کی بھی قدر کر رہا ہے مگر تم اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا نا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور خود اس بات پہ گواہ ہے، ہم کہتے ہیں ہاں جی ہم بڑے ناشکرے ہیں۔ فرمایا اپنے مال کی محبت میں اتنا سخت ہے، اللہ پوچھتے ہیں فَلَا يَعْلَمُ إِذَا مَا فِي الْقُبُورِ، کیا تم نہیں جانتے کہ قبروں کو کس طرح سے نکالا جائے گا؟ جب تمہیں قبروں میں سے ایسے نکالا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور تمہارے سینوں سے حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ تم نے چھپا کے رکھا ہوگا،
اس روز تمہارا رب تم سے باخبر ہوگا۔ یہ آخری جو آیتیں اور صورتیں چل رہی ہیں نا، یہ ساری کی ساری ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ پہ ہیں۔ اعمال کی دعوت سے زیادہ فارمولے دیے جا رہے ہیں۔ یہ جو آخرت ہے نا، یہ ہم کو ہمارے اعمال پہ کوڑا مارتی ہے۔ آپ کو معلوم ہو کہ مجھے حساب دینا ہے، آپ کو معلوم ہو مجھے ایگزامز دینے، میرا ٹیسٹ ہوگا، میری اسکروٹنی ہوگی، تو آپ کے ایٹیٹیوڈ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ کچھ نہیں ہوگا، بس صرف ایک لیکچر ہوگا اور ہم چلے جائیں گے، سنیں گے آمدم نشستم برخاستم، تو آپ کی نہ وہ توجہ رہے گی اور نہ ہی وہ نوٹس ٹیکنگ رہے گی۔ آگے سورہ قاریہ بھی اسی مضمون کے اوپر ہے کہ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تم کیا جانو یہ کھڑکھڑانے والی چیز ہے، کیا چیز ہے کہ جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اوئی کی طرح۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ کل اہن المنفوش ہے، رنگین، پہاڑ کا ایک رنگ تو نہیں ہوتا نا۔ اللہ نے تو کتنے رنگ کے پہاڑ بنائے، کوئٹہ گرین، گرین پہاڑوں سے، پشاور پنک، پنک پہاڑوں سے، بڑے رنگ برنگے پہاڑ ہیں۔ صرف پھول ہی رنگ برنگے نہیں ہوتے، دھاتیں بھی رنگ برنگی ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی پلڑے برابر کر دے، اتنے بھاری کر دے، اتنے بھاری کر دے کہ ہمارے گناہوں کے پلڑے بالکل بے وزن ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اپنے تم اعمال کے وزن دیکھو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ برے اعمال کو بھی پرسونیفائی کرے گا اور نیک اعمال کو بھی۔ برا عمل کوئی کیا ہے تو اس کی شکل بھی بری کر کے ایک بڑے زرد اونٹ کی شکل میں آئے گا، سانپ اور بچھوؤں کی شکل میں آئیں گے، بڑے بڑے جانوروں کی شکل میں آئیں گے، اور وہ رکھے جائیں گے اس پلڑے میں، برائی کے پلڑے میں، اور نیکیاں اپنی شکل لے کر آئیں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ادھر کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کرنے کی غور و فکر کرو، اس کے لیے تگ و دو کرو، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اب یہاں جانے کے لیے وہی مسئلہ ہے نا کہ گھاٹی پہ نہیں چڑھ سکے، اور گھاٹی پہ نہ چڑھنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ مال کی محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے آگے سورہ تکاثر ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بعد میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یہ گھر میرا، یہ چمچہ میرا، یہ قالین تیرا، یہ زیور میرا۔ جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں ہم یہ ساری چیزیں سینت کے رکھتے ہیں، سوچ کے یہ اس بیٹی کی شادی پہ دیں گے، یہ اس بیٹے کی شادی پہ دیں گے۔ زکاتیں بھی نہیں ادا کر پاتے، اور اگر کرتے ہیں تو اس کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتے۔ ایسا لگتا ہے ہمارے دل اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اپنی کوئی چیز نکالنے کے لیے ہمارے دل میں وہ انشراح نہیں پیدا ہو پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مال کی محبت۔ اس کی مثال ایسے دی گئی ہے کہ دنیا کی محبت نہ ہو تو آپ دنیا گزاریں گے کیسے؟ اگر مال کی محبت نہ ہو تو کمائیں گے ہی نہیں، ازواج کی محبت نہ ہو تو شادیاں ہی نہیں کریں گے، اولاد کی محبت نہ ہو تو انہیں پالیں گے کیسے؟ تو یہ ضروری ہے دنیا چلانے کے لیے یہ محبتیں، مثل اس پانی کے جس کے اوپر کشتی چلتی ہے۔ پانی نہ ہو تو کشتی کیسے چلے گی؟ لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے، یہی محبتیں دل کے اندر آ جائیں، تو کشتی کو ڈبونے کا سبب اور ہم کو بھی غرق کرنے کا سبب۔ یہ بات میں اکثر کہتی ہوں کہ اسلام میں نہ غرق دنیا ہے نہ ترک دنیا ہے، نہ دنیا میں غرق ہو جائیے اور نہ ترک کیجیے، بلکہ وہ شعر کی مصداق جو فارسی کا ہے کہ مجھے پانی میں ڈال کر میرا رب چاہتا ہے دامن تر نہ ہو۔ ایسے گزرو اس دنیا کے راستے سے کہ دنیا کی غلاظتیں اور دنیا کی چیزیں تم کو تمہارے مقام عرفہ سے، آسان تقویم سے نہ ہٹائیں۔ وہ تو آگے پیچھے سے آئیں گی دنیا، لیکن تمہارا مقام وہ تم نے خود اپنے طور پہ بلند کرنا ہے۔ فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، یقین کے علم کے ساتھ تم اسے دیکھ لو گے، لترون الجحیم، دوزخ کو دیکھو گے، اور پھر اسے جب تم یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے تو ضرور پھر اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کا سوال کرے گا۔ اس کے بعد سورہ العصر ہے، یہ بھی بڑی ڈیپ اسٹڈی کی سورہ ہے، اور جب میں نے یہ سورہ عصر پہلی دفعہ کی تھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے، اس زمانے میں کیسٹس ہوتے تھے، کیسٹ پلیئر کے 36 کیسٹ تھے صرف والعصر کے، 36، اور اس کی ڈیٹیل پھر آگے آتی تھی
تو کل ملا کے 109 کیسٹس. آپ کو پتہ ہے نا وہ ایک 30 والے ہوتے تھے اور ایک 60 والے ہوتے تھے, 90 والے بھی ہوتے تھے, تو وہ 60 منٹ والے تھے, یعنی 1 گھنٹے کے. سوچئے کیوں کہ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر قرآن میں والعصر کے علاوہ کچھ بھی نہ اترتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا. کیسے؟ اب دیکھیے, والعصر قسم ہے زمانے کی. اب اس میں کون سے زمانے پائے جاتے ہیں؟ حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت ابراہیم, کل ایام باللہ. جتنے بھی قرآن میں یا جتنے بھی جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ نے قصے بیان کیے ہیں زمانے کے, وہ سارے آگے والعصر میں. صحابہ کرام ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو والعصر نہ سنا دیتے. یاد دہانی ہو جاتی تھی پورے قرآن کی. والعصر زمانے کی قسم, جو گزر گیا, جو آنے والا ہے, جس کی خبریں دی جا چکی ہیں, جو ہدایت یافتہ تھے, جو عذاب یافتہ تھے, سب والعصر میں. اب آپ قرآن میں سے جتنا بھی زمانہ ہے وہ نکالیں تو یہ والعصر کی ہیڈنگ میں آ جائے گا. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں قسم کھا کے زمانے کی. اس میں ٹائم مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے, ٹک ٹک کر کے جو زمانہ چل رہا ہے اس کی قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ کہ انسان اگر ان چیزوں کو گرفت میں نہ لے جو آگے بات آ رہی ہے تو کمپلیٹ خسارہ. بس پھر اس کا اس دنیا میں آنا, جینا اور واپس جانا صرف تباہی ہے. وہ دنیا بھی تباہ کرنے آتا ہے اور آخرت میں اپنی زندگی بھی تباہ کر لیتا ہے, یعنی اپنی اخروی زندگی. آگے فرمایا سوائے, اللہ سوائے. کون جو لوگ اس خسارے سے بچیں گے؟ اب باقی قرآن ادھر آ جاتا ہے. الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. اب قرآن میں جتنی ایمانیات کی بحث ہے وہ اس میں آ گئی. ایمان باللہ, ایمان بالرسالت, ایمان بالآخرہ, ایمان بالملائکہ, ساری ایمانیات پوری قرآن سے اکٹھا کیجئے اور اس ہیڈنگ کے نیچے ڈال دیجئے. ایسے نہیں کہا تھا انہوں نے کہ اگر سورہ عصر پہ غور کر لو تو پورا قرآن سمجھ آ جائے گا. وعاملوا الصالحات, اب جتنے اعمال صالح ہیں, نماز روزے سے لے کے, گھاٹیوں پہ چڑھنے سے لے کے, مال کی محبت میں نہ مبتلا ہونے سے لے کے, یتیم اور مسکین سے لے کے, طلاق کے مسائل سے لے کے کہ کیسے کرنی ہے, نکاح کیسے کرنا ہے, کاروبار کیسے کرنا ہے, عدالتیں کیسے چلانی ہے, خارجہ پالیسی کیسے چلانی ہے, معیشت کیسی ہوگی, معاشرت کیسی ہوگی, سود نہیں لینا, وعدے پورے کرنا, سب آگے اس میں عامل صالح میں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اچھا یہاں لفظ تواسی ہے, یہ جس باب سے ہے نا اس باب کا مطلب ہے باہم. آپ مجھے کریں میں آپ کو کروں, صرف میرا کام نہیں ہے یہاں بیٹھ کے آپ سے بولوں. آپ بھی کہیے, آپ بھی بتائیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر انسان کا وہ مقام ہے جو اس دنیا میں آ کے اسے کام کرنا ہے. پہلے تو اس کو یہ بتا دیا نا بس کہ ایمان لے کر آؤ, اچھے کام کرو, لیکن وہ اچھے کام تمہارے تک محدود نہیں ہونے چاہیے. تواصی بالحق, تواصی بالصبر, ایک دوسرے کو اس حق کی نصیحت کرو اور اس راستے میں جو مشکلات آئیں اس پہ صبر کرو. صبر پتہ ہے اکیلے بھی نہیں ہوتا. جب آپ کوئی مشکل کام کر رہے ہوتے نا تو کسی دوسرے شخص کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کی ہمت بن جاتی ہے, یہ بھی تو کر رہا ہے. بھری گرمی میں جب آپ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو دوسرا بھی رکھ رہا ہے, آسان ہو جاتا ہے کام. آپ جب جاتے ہیں عمرے اور حج کرنے کے لیے خاص کر شدید گرمیوں میں تو آپ کی ہمت بنتی ہے, اور بھی تو ہیں مجھ سے بھی بڑے اور بوڑھے, وہ بھی تو کر رہے ہیں. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں مسجد میں ایک بوڑھا شخص بھی لاٹھی ٹیک کے آیا, آپ کی ہمت ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ فرمایا تلقین کرو, حق کی بھی اور صبر کی بھی, اور باہم مل کر یہ کام کرو. یہ سورہ عصر مکمل ہوئی. اس کے بعد سورہ حمزہ, اس کے بالکل جو اچھی اعمال تھے اس کے بالکل اپوزٹ. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, تباہی جہنم کا آخری گڑھا ہے. کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا ہے. بے نمازی نہیں آیا ادھر, بے روزدار نہیں آیا ادھر, زکوٰۃ جس نے نہیں دی اس کا قصہ نہیں ہے. یہ ویل ہے عیب ٹٹولنے والے کے لیے. اور ہم یہ گزشتہ ایک ہفتے سے اس کے اوپر بات چھوٹی چھوٹی سی کر رہے ہیں. آج آپ لوگ ہیں, آپ لوگوں کے سامنے بھی کر لوں. ہماری ایک معاشرتی برائی ہو کے رہ گئی ہے جس کو ہم پہلے بھی پڑھائے حجرات میں, تجسس کرنا. کسی کے گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے آپ کو تجسس کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا میٹر نہیں ہے, یہ اس کا میٹر ہے. وہ آپ سے آ کے مشورہ کرتا ہے تو ضرور انوالو ہوئیے, نہیں کرتا تو ادھر ادھر کی باتیں اٹھا کے عیب جوئی کرنا,
ان کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، ویسے وہ اتنی دیندار بنی ہوئی ہیں، ویسے وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، ویسے وہ یوں ہیں، یہ عیب جوئی کرنا اس کے لیے ویل ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اور اس کے لیے بھی ویل ہے جو مال کو جمع کرتا ہے، الذی جمع مالہ وعددہ، گن گن کے، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، ضرورت ہے ضرور گن کے رکھیے، لیکن اور لوگوں کی ضرورت روک کے گھاٹی پہ نہ چڑھ کے اور پھر اس کے بعد یہ کام کرنا، یہ گناہ کا کام ہے، اور سمجھتے مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یحسب ان مالہ اخلدا، کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، کلا لینبذن فی الحطمہ، وہ تو ڈالا جائے گا آگ میں، وما ادراک ما الحطمہ، اور تم سمجھو یہ تمہارے چولہے پہ جلنے والی آگ ہے، اللہ اس سے بھی بچائے، لیکن فرمایا یہ وہ آگ ہے جو اللہ نے جلائی، یہ سوئی گیس والوں کی آگ نہیں ہے، یہ آپ کی ماچس سے جلنے والی آگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام ایکسٹریم شدت اور فل پوٹینشل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بنایا تو بہترین تخلیق میں، آسمان بنائے کوئی کجی نہیں ہے، اپنی نگاہ بار بار پھیلاؤ، ہل تری من تفاوت، کوئی آپ کو کجی لگتی ہے؟ پانی بنایا تو جیسا بنایا آج تک ویسا ہی ہے، کوئی امپروومنٹ نہیں آئی ہے، کیونکہ وہ امپرووڈ ہے۔ کسی چیز میں، انسان کی میکنگ میں تو ہوتا ہے، آج ایسا تھا، کل ایسا تھا، ایک زمانہ تھا کمپیوٹر اس کمرے جتنا ہوتا تھا، آج وہ ایک چپ میں ہوتا ہے۔ یہ انسان کی عاجزی ہے، یعنی اس کی بے بسی ہے کہ وہ کوئی پرفیکٹ چیز نہیں بنا سکتا، مستقل اس کے اندر ترقی کی گنجائش رہتی ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو جو بنایا مکمل بنایا، پرفیکٹ بنایا، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے قیامت تک کے لیے سپر بنایا، تو فرمایا وہ آگ اللہ جلائے گا جو دلوں پہ چڑھے گی۔ اگر آپ میں سے کسی کو ایسیڈیٹی کی شکایت ہے نا، تو وہ میرے یہ بات کو سمجھ سکتا ہے، ہو جاتی ہے نا کبھی، اگر نہ بھی ہو ایسیڈیٹی تو بھی بعض دفعہ برننگ ہو جاتی ہے کچھ کھانا کھا کے، آپ کو اندر لگتا ہے کہ کوئی آگ لگی ہے۔ اکثر یہ شکایت پریگننسی میں خواتین بھی کرتی ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے پیٹ میں، ایسا لگتا ہے کہ جل رہا ہے اندر سے کچھ، تو یہ آگ یوں اندر جائے گی کہ جسم کے اندر والی جو تکلیف ہے نا، اس کو آپ کروڑ ہا درجے بڑھا لیجئے، کہ باہر تو ہوگی لیکن اندر تو سکون ہوتا ہے نا، وہ اندر بھی آگ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلوں پہ چڑھے گی اور ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے، یہ بھی سورت مکی ہے، اور اس میں قصہ ہے حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے، یمن میں ابرہ کو گورنر مقرر کیا گیا تھا، اس نے سنا میں ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کیا تاکہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کے بجائے یا وہاں جانے کے بجائے ادھر آ جایا کریں، اور اس کی خبر جب یہاں تک پہنچی قریشیوں کو، تو انہوں نے یہ کیا، اہل مکہ نے، کہ اپنے ایک شخص کو بھیجا اور اس نے جا کے اس کے گرجا میں گندگی کر دی، جس کی وجہ سے وہاں سے وہ لشکر آیا، اور وہ لشکر ایسے آیا کہ وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنا چاہتے تھے۔ واقعہ ہم سب کو بچپن سے پتہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں سے ہاتھیوں کا لشکر جو وہ لوگ ابراہ لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ابابیل کا لشکر بھیجا۔ ابابیل بڑا طاقتور جانور ہے، بہت طاقتور۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری جو نئی کتاب میں لکھ رہی ہوں اس کا نام میں نے ابابیل رکھا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے، خواتین کے لیے لکھی ہے، اور وہ ابابیل ہے، اتنی طاقتور ہے کہ وہ بھس کر دیں گی، کر سکتی ہیں اس معاشرے کی ہر برائی اور ہر غلط چیز کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تدلیل، ہمیں ان کے اتنے بڑے جو معاملے تھے فیل کے ساتھ آ رہے تھے، ان کو ہم نے ذلیل، بیکار، بے ہنگم نہیں کر دیا، اور پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان کے اوپر کیا برسا رہے تھے، ذرا سوچئے تو صحیح، ہاتھی بمقابلہ ابابیل، اور کس چیز سے؟ کنکریاں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، مگر اس سپیڈ اور تواتر کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ وہ اتر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو لے کے کہ جس کے اوپر گرتی تھی اسے بھس کر دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمائے گا ما غرک بربک الکریم، تمہیں اللہ کی اس قوتوں سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تم شیطان کے پاس جاتے ہو اور سوچتے ہو کہ یہاں سے مجھے مدد مل جائے اور وہاں سے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قریش میں فرمایا ایک بڑی نعمت جو ان کو ادا کی گئی تھی وہ تھی تجارت کے 2 سفر، سردی میں یمن کی طرف اور گرمی میں شام کی طرف۔ یہ اہل مکہ پہ جو اللہ کی نعمتیں تھیں اہل حرم ہونے کی وجہ سے۔ ایک ایک پوائنٹ آپ اٹھائے، زیادہ تفصیل میں نہ جائیں۔ اہل حرم اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو امن دیا تھا،
آپ جان سکتے ہیں امن کتنی بڑی شے ہوتی ہے. بھوک ہو، افلاس ہو تو امن نہیں ہوتا. انسان کے کردار خراب ہوتے ہیں بے امنی کے حالت میں. جب عدالتیں اچھا کام نہ کریں، عدل نہ ملے، بھوک ہو، ننگ ہو، انسان کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، اس کی تجارتیں نہ چل رہی ہوں، تو کوئی کردار نہیں ہوتا، کوئی کردار نہیں بن سکتا. اچھے کردار کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو انسانی ضروریات ہیں وہ اس کو اتنی ضرور ملے جس سے وہ زندہ رہ سکے. میں اس معاملے میں اکثر ایک مثال دیتی ہوں. ایک بار ہمارا باہر جانا ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کے اخلاق کے اوپر بہت بات کرتے ہیں. ہم وہاں پہ ایک دفعہ بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، اسے فیریز کہتے ہیں. تو وہاں پہ ایک آئی بس، بڑی سی ہوگی 30-35 سیٹر. باہر کھڑے ہوئے لوگ تھے 10-15. اب وہ ایک ایک جھک کے دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ چلیے آپ چلیے. اب ہم اس اخلاق سے تو متاثر ہو رہے ہیں، مگر ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا فرق ہی کچھ نہیں ہے. 30 سیٹوں میں 10 لوگ ہیں، آپ جتنا بھی جھک کے چڑھا دیں پھر بھی آپ چلے جائیں گے. اصل اخلاق تو اس وقت دیکھیں نا جب 10 کی سیٹنگ کی سیٹ ہو، بس ہو، کھڑے ہوئے 30 ہو، تب پتہ چلے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک انسانی کردار میں بھلائی نہیں آ سکتی، جب تک کم از کم امن نہ ہو. امن کا ہونا آپ کے کردار کو بہتر کرتا ہے. آپ آرام سے اپنے کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے گھر سے چوری نہیں ہوگی، میں باہر نکلوں تو میرا موبائل نہیں چرایا جائے گا، مجھے گن پوائنٹ پہ نہیں لیا جائے گا، مجھ پہ غلط الزام لگا کے عدالتوں میں نہیں گھسیٹا جائے گا، میرے گھر والے امن سے رہیں گے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ پوری کی پوری قریشیوں کو اللہ نے اہل حرم کی وجہ سے دی ہوئی تھی کہ وہ حرم کے نگہبان تھے. اگر ہم بھی اللہ کے دین کے نگہباں ہوں نا تو ہمیں بھی اللہ امن دے گا. باہر کتنے ہی حالات برے ہوں مگر اللہ کے ہاتھ میں یہ چیز ہے کہ ہماری ذات کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر انشاءاللہ تعالی امن دے گا تاکہ اس سے ہماری ترقی میں آسانی ہو. فرمایا جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کیا، انہیں بھی چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا. اس کے بعد سورہ ماعون آتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں ذکر ہے گھر کی عام چیزوں کا، برتنے کی چیزوں کا دینے کے لیے. آدھی سورت جو ہے عاص بن وائل اور آدھی عبداللہ بن سلول منافق کے لیے، کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اخروی دنیا پر شک کرتے ہیں، جزا و سزا کو جھٹلاتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں اور معمولی اشیاء بھی نہیں دیتے. یعنی دل کا شوق، اپنی چیزوں کے اوپر دل کا فراخ نہ ہونا. تو فرمایا کیا تو نے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور نمازیوں کے لیے بھی افسوس ہے اور ویل نام کی جہنم ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. پڑھتے تو ضرور ہیں، وقت پہ بھی پڑھ لیتے ہیں، بعض اوقات ہم مرد جماعت میں بھی جا کے پڑھ لیتے ہیں. پڑھنا الگ چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا بالکل الگ چیز ہے، بالکل الگ چیز ہے. جو نماز سے غافل ہیں، دکھاوے کی پڑھتے ہیں اور برتنے کی چیز کو جو لوگ مانگے، اب یہ ہر زمانے میں الگ الگ ہوتا ہے. پہلے کوئی چراغ مانگ لیا کرتا تھا، کوئی پلیٹ اور وہ رکابی مانگ لیا، گلاس مانگ لیا، اب ہو سکتا ہے آپ کا جوسر مانگ لے، ہو سکتا ہے آپ کا مائکرو ویو مانگ لے. کوئی بھی ایسی چیز جو برتنے کی چیز ہے تو اس کو دینے میں بخل نہ کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ہماری روزی میں اور ہمارے گھروں میں برکت دیتا ہے. اس کے بعد کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. اور جب یہ کوثر عطا کی ہے تو کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کثرت والی چیز. اب وہ کثرت کیا ہے؟ غور کیا کبھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوثر کیا ہے؟ کثیر فضائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کثیر. خوبصورت شکل تو تھی ان کی، اس کے علاوہ خوبصیرت تھے، ان کو مقام محمود دیا گیا تھا. اس کے علاوہ امت کی کثرت بھی ان کو دی گئی ہے، کتاب بھی، علم بھی، نور بھی، حکمت بھی، شفاعت بھی حوض کوثر کے پاس. اس کے علاوہ اخلاق میں بھی ان کو کثرت دی گئی اور امت کی محبت بھی ان کو کثرت سے حاصل ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جب نبی کا نام لیتا ہے تو درود بھیجتا ہے. اپنے حبیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے کہ ہم نے تمہاری محبت پہ تم کو کوثر دی ہے. یہاں پہ جو ہے نا انا اعطیناک
کل کوثر ہے، یہ نہیں ہے انا اعطینا النبی کوثر کہ ہم نے نبی کو کوثر دی. ڈائریکٹ اللہ اور بندے کا، اللہ اور محمد کا آپس کی محبت چل رہی ہے. ہم نے اے نبی نہیں کہا، ہم نے تم کو کوثر دی ہے. اور اس کوثر کے بدلے آپ نے اپنے کام پہ دل جمعی کرنی ہے، اس امت کو اللہ کے راستے میں بلانا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً سگی اولاد بھی اپنے والدین سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی کہ یہ والے امتی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. اور ہم سب کو معلوم ہے اس کے شان نزول میں ان کے صاحبزادے قاسم کا انتقال تھا، کہ جس کے اوپر دشمنوں نے یہ بات کہنی شروع کی تھی کہ اب یہ ابتر ہو گئے، دم کٹے ہو گئے، سلسلہ ختم ان کا، اس کے بعد کون نام لیوا ہوگا. اور جن کے ساتھ ساتھ 11 بیٹے تھے ان کا نام ختم ہو گیا، اور جن کا ایک بھی نرینہ اولاد نہیں تھی قیامت تک ان کا نام اللہ نے روشن کیا. اس کے بعد سورہ کافرون، جس کی اچھی طرح آپ کو ترجمہ بھی پتہ ہے، تو میں ذرا تیزی سے گزر جاؤں. یہاں پر کچھ مکے کے لوگ سردار آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک ان کے آگے ایک دعوت رکھی، اے نبی چپ کر جاؤ، یہ اپنے الہ کے بارے میں بولنا بند کرو، آؤ کچھ معاملہ کر لیتے ہیں، کچھ دن تم ہمارے ربوں کی عبادت کرو اور کچھ دن ہم کر لیتے ہیں، کیا فائدہ یہ جھگڑوں کا. لیکن یہاں دو ٹوک اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ بات بتا دی. آخری آیت، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ زندگی، میرے لیے میرا طریقہ زندگی. اس سے صرف مراد بتوں کی عبادت یا جانماز پہ کی ہوئی عبادت نہیں تھی. میں 6 گوشے زندگی کے آپ کو بتا چکی ہوں، ان 6 گوشوں میں تم اپنے رولز ڈالو اور ان 6 گوشوں میں میں ڈالوں. تعلیم، معاشیات، معاشرت، عدالت، سیاست اور خارجہ پالیسی، یہ مل کے ایک معاشرہ بنتا ہے. تو یہاں میں قرآن سے لوں گا یہ تمام چیزیں، اللہ کے احکام سے لوں گا. مثال کے طور پہ معیشت، تم سودی کاروبار کرتے ہو، میں تو نہیں کروں گا. معاشرت، تم بچیوں کو دفنا دیتے ہو، میں تو انہیں عزت دوں گا. اسی طرح سے عدالت، تم تو ایک قتل کے بدلے 10 قتل کرتے ہو، میرا تو یہ معاملہ نہیں ہے. تو یہ بالکل ہی الگ فارمیشن ہے. یہ خالی عبادات نہیں ہے کہ چند دن میں نے جنتر منتر پڑھ لیے اور چند دن انہوں نے میرے جنتر منتر پڑھ لیے. سال میں 3 دفعہ 3 بار انہوں نے لا الہ کہہ دیا اور 3 بار میں نے انہیں لات اور عزا کے نام لے کے کہہ دیا. نہیں، یہ زبانی کلامی بات نہیں ہے، تو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا. دین لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارا طریقہ زندگی، یہ میرا. اس کے بعد سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جب آپ کے پاس اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے. فتح مکہ کی بشارت ہے، فتح کے ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں. اب بالکل واضح نمایاں ہے نا، وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ کچھ دن ہمارے رب کی عبادت، ان کے فتح کے ایٹیکیٹس ڈفرینٹ تھے. ہلا گلا، شور شرابہ، گانے، شراب، ناچ، سیلیبریشن. ادھر کچھ اور ہے. ادھر کیا ہے؟ فسبح باسم ربک الذی، فرمایا کہ فسبح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. جب آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، یعنی اب ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، جیسے وحشی تھا جس سے کلیجہ چبایا تھا، ابو سفیان تھے. لیکن جب یہ لے کر آ گئے اسلام، تو اب یہ اسلام کے داعی بن گئے. فرمایا لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں. یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ لوگ ہمارے پاس اب اتنے زیادہ آ رہے ہیں، یہ اور زیادہ پریشان ہونے کی بات ہے کہ ہم اس طرح تسبیح بیان کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. فرمایا یہاں پہ فسبح بحمد ربک واستغفر، تمہارا کام کیا ہے؟ سیلیبریشن کیسے کرو گے؟ تسبیح. ہمارے گھر بہت سی دفعہ اللہ تعالیٰ مدد بھیج دیتا ہے. اولادیں نہیں ہوتی ہیں، اولاد ہو جاتی ہے. شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو جاتی ہے. کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار شروع ہو جاتا ہے. ہم فوراً کہتے ہیں دعوت دو، ٹریٹ دو. جبکہ یہاں ہمارے بالکل ہی الگ نارمز ہے. پتہ چلا ہم روزے رکھ رہے ہیں، پتہ چلا کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا کہ ہم صدقات دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں کامیابی مل گئی ہے. لیکن ہمارا طریقہ وہی ہے جو انہوں نے آ کے پیش کیا تھا، اور اللہ کے رسول ہمارے نبی نے منع فرما دیا تھا کہ لکم دینکم ولی دین، میری دوستی دشمنی کے اور خوشی اور غم کے معیار تم سے مختلف ہوں گے.
اس کے بعد ہے سورہ لہب. اس کا نام لہب شعلے کو کہتے ہیں. اس کا چہرہ شعلے جیسا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا میں کھڑے ہو کے دعوت دی تھی تو اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برے برے الفاظ رکھے اور بہت ہی برا بھلا کہا اور کہا کہ تو تباہ ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ، کہ تو نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں بلایا. اس کے علاوہ اس کی بیوی وہ راستے میں کانٹے بچھاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس کے خاندان یا اس کے گھر میں گئی ہوئی تھی جس کو اس نے طلاق دلوا دی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیماری دی تھی کالے دانے کی. اس کے پورے جسم میں کالے دانے بھر گئے تھے جس میں سے کیڑے پڑ گئے تھے اور اس میں سے اتنی شدید بدبو آتی تھی کہ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے باہر کہیں جنگل میں ڈال دیا. اور اس کے بعد جب وہ مر گیا تو بہت بڑے بڑے ڈنڈے لے کے پہلے ایک جگہ گڑھا کھودا اور پھر بہت بڑے بڑے سے ڈنڈے لے کر اس کی لاش کو کھسکا کے بہت دور کھڑے ہو کے اس گڑھے میں ڈال دیا. یہ تھا بیٹوں والا اور مال والا. اور جس نے کہا تھا کھڑے ہو کے کہ نبی آپ کے ہاتھ ٹوٹے ہیں. تو نبی کی جو بے عزتی کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس سے بدلہ لے گا. اس کے بعد سورہ اخلاص. سورہ اخلاص میں ایک ہی پوائنٹ ہے. یہ آپ کو معلوم ہے ایک تہائی قرآن ہے. جب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو گویا ہمیں تلاوت کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا ہم نے ایک تہائی قرآن پڑھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی فضیلتوں کی حامل ہے. یہ غیر اللہ سے علیحدگی ہے. جب میں ایک بار قرآن اکیڈمی میں ڈاکٹر اسرار احمد کا دورہ قرآن لے رہی تھی اور وہ خود اس کو کرا رہے تھے، اس میں انہوں نے اس کی تفسیر جو کی نا تو اس زمانے میں تو مجھے ایسا لگا کہ میرے زخموں پہ پھایا رکھ دیا کسی نے. کیونکہ جب آپ دین میں نئے نئے آتے ہیں نا تو آپ بڑے زود رنج ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے دکھے دل کے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، باتیں سنا رہے ہوتے ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. ایک نہیں، ایک کے بعد تو 2 آ جاتا ہے. اکیلا ہے. اور انہوں نے یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے غریق رحمت کرے، کہ جب تک آپ اکیلے نہیں ہوتے نا آپ اللہ کے پاس قربت حاصل ہی نہیں کر سکتے. نماز ایک ہلکی سی بات ہے، نماز پڑھ کے دیکھ لیجئے. 4 لوگوں کے درمیان نماز میں آپ کو قربت الہی نہیں ملتی جو آپ کو اکیلے ملتی ہے. اسی طرح سے جب آپ فیملی والے ہوتے تو آپ کو بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. یہ نہ ناراض ہو جائے، وہ نہ ناراض ہو جائے، اس کے حقوق ہیں، اس کے حقوق ہیں. جب آپ تھوڑی تنہائی علیحدگی ان سے اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے تو اللہ آپ کو ملتا ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. اس کے بعد ہماری یہ 2 صورتیں آتی ہیں جس کو ہم معوذتین کہتے ہیں. یہ سورہ ناس ہے اور ان دونوں کی، اور دوسری سورہ فلق، اور ان دونوں کی فضیلت متعدد احادیث سے بڑی واضح ہے. مثلا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر یہ چیزیں نازل ہوئی ہیں اور اس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا یہ 2 صورتیں. ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ اثرات ہو گئے تھے. اس سے آپ کا ذہن نہیں بہکا تھا لیکن آپ کے معمولات میں فرق آنے لگا تھا. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے بتایا کہ اسی طرح سے ایک یہود اور اس کی 2 بیٹیوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو فلاں جگہ جائیے اور وہاں پہ جا کے اس کا توڑ ہے یا اس کو نکالیے اور اسے ضائع کیجیے. اور یہ 2 صورتیں دی تھیں کہ اس کو پڑھ لیا کیجیے. قرآن کے اختتام پہ اس صورت کا ہونا بہت معنی رکھتا ہے. آپ جو یہ اللہ کے احکام سنتے ہوئے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو شیطان کا حملہ تو خود ہو گئی ہوگا، اس سے پناہ ہے. اس کے بعد جب آپ تھوڑا سا ریورٹ ہوتے ہیں اور اسلام کی طرف آتے تو لوگوں کی باتیں ہوں گی، لوگوں کی نظریں لگیں گی، لوگ آپ کے اوپر بات کریں گے، آپ کا دل بھی برا ہوگا. تو لہٰذا آپ یہ پڑھیے. شیاطین سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے یہ بڑی پاورفل ہے. اس قرآن کا آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ سے جو ہمارا ماضی ہے اور حال ہے اور مستقبل، اور یہاں ہوتا ہے کہ اپنے ماضی، حال اور مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. الحمدللہ یہاں پہ آ کے ہمارا قرآن کا دورہ مکمل ہوتا ہے. اللہ کی بہت ساری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اب دعا کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے، ہماری اولادوں کو بھی اے اللہ پاک اپنا فرما بردار بنا لیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے طریقے بتا دیجئے عبادت کے. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے. اے اللہ آپ توجہ کرنے والے اور مہربان ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ پاک ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں دیجئے اور آخرت کی بھی. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ ہمیں ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجئے، ہمارے پاؤں ایمان پہ جما دیجئے. اے اللہ پاک ہمیں قوم کافر پہ مدد دیجئے. اے اللہ ہمارے غزہ کے رہنے والے بہن بھائیوں کے اوپر مدد فرمائیے. اے اللہ کافروں کی چالیں انہی کے اوپر الٹ دیجئے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر آپ آزمائشیں ڈالیں. اللہ ہمیں آزمائشوں سے اپنی پناہ میں رکھیے. اللہ تمام مسلمانوں کو آزمائشوں سے اپنی پناہ میں رکھیے. اللہ ایمان کی قوت عطا فرمائیے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اللہ آپ ہمارے ولی ہیں، ہمارے دوست ہیں. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ آج ہمارے دل بہت نرم ہے. اللہ ہم نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے. اللہ پاک رمضان کے دن ہے. اللہ پاک بڑی راتوں کے آنے کے دن ہے. اللہ ہمارے دلوں میں آپ نے جو اس رمضان میں نرمی ڈالی ہے، اللہ پاک اس نرمی کو سختی سے نہ بدلیے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ پاک دو ایک بار ہدایت دے دے تو اس سے ہمیں پیچھے نہ ہٹائیے گا. انک انت الوہاب. اللہ آپ بہت عطا کرنے والے ہیں. اللہ ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا کہ وہ ایمان کی طرف پکارتا تھا. اللہ ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں. اے اللہ اب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھیے. اے اللہ پاک اللہ ہمارے پر رحم فرمائیے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کیجئے. واسرافنا فی امرنا. اور ہم نے کاموں میں جو زیادتیاں کی ہیں اللہ اسے بھی معاف فرمائیے. وثبت اقدامنا. ہمارے قدموں کو مضبوط کر دیجئے. وانصرنا علی القوم الکافرین. اور ہمیں کافر قوم پہ مدد دیجئے. اللہ پاک آپ نے یہ دنیا یوں ہی نہیں بنائی، حساب کتاب ہوگا. اللہ اس حساب کتاب میں ہم کو ثابت قدم رکھیے گا. اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دیجئے. اللہ ہمیں نیکیوں سے قریب کر دیجئے. اللہم اغفر لی ذنبی. ہمارے گناہ معاف کر دیجئے. وقص شیطانی. ہمارے شیطان کو ذلیل کر دیجئے. وفک ریحانی. اللہ پاک ہمارے تمام اعمال کو بھاری کر دیجئے. بندشیں کھول دیجئے اور اعمال کو بھاری کر دیجئے. وثقل میزان وثقل میزانی وجعلنی فی الملأ الاعلی. اور ہمیں بلند لوگوں میں شامل فرما دیجئے. اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ آپ کی ذات پاک ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش الکریم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم تجاوز عنی. اللہ ہم سے درگزر فرمائیے. اللہم اعف عنی فإنک غفور رحیم فإنک غفور رحیم فإنک غفور رحیم. رب اغفر وارحم.
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم على عدوك وعدوهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك۔ اللہ برباد کر دے ان لوگوں کو جو ہمیں اسلام کے راستے سے روکتے ہیں، جو اسلام کو دبانا چاہتے ہیں۔ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، اور آپ کے رسولوں کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اور آپ کے ولیوں سے لڑتے ہیں۔ اللہم خالف بین کلمتہم، اللہ ان کے درمیان ہی مخالفت ڈال دے۔ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، ان کے پاؤں کے نیچے زلزلے ڈال دے۔ وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ان کے اوپر وہ عذاب ڈال جو مجرموں سے لوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے، اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والسداد، اے اللہ پاک ہمیں ہدایت دیجیے اور ہمارے قدموں کو مضبوطی دیجیے۔ اللہم انی اسألک، اللہ ہم آپ سے اس لیے مانگ رہے ہیں یا اللہ کہ آپ احد ہیں، صمد ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں، آپ نے کسی کو جنا نہیں، آپ کسی کے باپ نہیں، آپ کسی کے بیٹے نہیں، آپ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ ہماری قسمتوں کے برے کو ہٹا دیجئے، ہم آپ کے اسم اعظم سے آپ کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں۔ اللہم انی اسألک ایمانا دائما، اللہ ہمیں دائم رہنے والا ایمان عطا فرما دے، اللہ ہمیں قائم رہنے والا ایمان عطا فرما دے۔ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا خَاشِعًا، ہم آپ سے ڈرنے والا دل مانگتے ہیں، قیامت سے ڈرنے والا، اپنے گناہوں پہ ڈرنے والا۔ وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، ہم آپ سے نفع والا علم مانگتے ہیں۔ وَأَسْأَلُكَ یقیناً صادقا، سچا یقین اللہ آپ کی ذات پہ، آپ کے اسماء و صفات پہ، جہنم پہ، جنت پہ، قسمت پہ سچا یقین عطا فرما دیجئے۔ وَأَسْأَلُكَ دوام العافیہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کا دوام دیجئے۔ اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں ہمیشہ رہنے والی عافیت۔ وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ، اور ہم وہ شکر بھی مانگ رہے ہیں جو اس عافیت پہ لازم ہے۔ وَأَسْأَلُكَ الْغِنَىٰ عَنِ النَّاسِ، اور اللہ ہمیں لوگوں سے بے پرواہ کر دیجئے، ہمیں لوگ کیا کہیں گے سے بے پرواہ کر دیجئے۔ اللہ ہمیں صرف اپنا غلام بنا لیجئے، اللہ اپنے راستے پہ چلنے والا بنا لیجئے۔ اللہ پاک ہم آپ سے شاکرین والا ثواب مانگ رہے ہیں، مقربین والا ثواب مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہم آپ سے وہ ایمان مانگ رہے ہیں جو ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ اللہ ہمیں روشن دل والا ایمان عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں آپ سے، آپ کی ناراضگی سے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ آپ کی سختیوں سے، آپ کے غصے سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں رضائیں دے دیجئے۔ وبمعافاتک من عقوبتک، اللہ ہم آپ کی عذاب کے بدلے آپ کی عافیت مانگتے ہیں۔ اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں آپ کی بہت ساری نعمتیں، اور ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم آپ کی ثنا بیان کر سکیں۔ اللہ پاک ہم بھوک سے، خوف سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، دشمنوں کا ایسا خوف جو ہمیں ایمان سے ہٹا دے، یا اپنوں کی ایسی محبت جو ہمیں ایمان سے ہٹا دے۔ اللہ ہمیں اپنوں کی اتنی محبت دیجئے جو ہماری آخرت نہ خراب کرے۔ اللہ ہمیں مال کی اتنی محبت دیجئے بس جو ہماری قبر نہ خراب کرے۔ اللہ ہمیں نفس میں اتنا ہی رکھیے جو ہمارے لیے آگ کا سبب نہ بنے۔ اللہ ہم برے اعمال سے، بری خواہشوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بہت شکر کرنے والا بنا دیجئے، شکایتوں سے دور کر دیجئے۔ اللہ ہمیں بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ اپنے بندوں کے اوپر ہمیں نرم کر دیجئے۔ اللہ ہمیں عفو و درگزر کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں جبار نہ بنائیے، اللہ ہمیں سخت نہ بنائیے۔ اللہ ہم اپنوں سے چھوٹوں کے اوپر رحم کرنے والے ہوں، اپنے بڑوں کی عزت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے والدین کو بخش دیجئے، ہم نے ان کے معاملے میں بڑی کوتاہیاں کی۔ اللہ پاک ان کو بلند درجے عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے۔ اے پاک پروردگار، جن کے والدین آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کی بہترین مہمان نوازی فرمائیے۔ اے اللہ پاک، ہم آپ سے مانگتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں عطا فرمائیے۔ ربی اعنی ولا تعن علی،
اللہ ہماری مدد کیجیے، ہماری مدد کیجیے، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کیجیے۔ وانصرنی ولا تنصر علی، اللہ ہمیں مدد کیجیے، اللہ ہمیں قوت دیجیے اور ہمارے خلاف کسی کو قوت نہ دیجیے۔ وامکر لی ولا تمکر علی، اللہ ہمیں تدبیر کرنے والا بنائیے، کسی کی تدبیر ہم پہ نہ چلائیے۔ رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک متوالا لک مخبتا الیک اوابا منیبا۔ اللہ اپنی بہت ساری محبت دیجیے، اللہ اپنی محبت کا اتنا حصہ دیجیے جس سے ہم جنت کے قریب ہو جائے۔ اللہ اپنے خوف کا اتنا حصہ دیجیے جو ہم دوزخ سے دور ہو جائیں۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کو، اللہ ہماری اولادوں کو، اللہ ہماری اولادوں کو نیک اعمال کی توفیق دیجیے، ان کو نمازی بنائیے۔ اللہ ان آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہی تو ان کے دل ہے، اللہ آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ان کے دل، اللہ پھیر دیجیے ان کو اپنی اطاعت کی طرف، اللہ انہیں اپنے سے محبت کرنے والا بنا دیجیے، اللہ انہیں بھی صابر اور شاکر بنا دیجیے، اللہ انہیں بھی صابر اور شاکر بنا دیجیے، اللہ انہیں اپنا تقرب عطا فرما دیجیے، اللہ انہیں اپنا تقرب، اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے مرنے سے پہلے انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کے لیے تعریفیں ہیں۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، آسمان اور زمین میں سب کچھ آپ نے تھام رکھا ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ آسمان اور زمین کے بادشاہ ہیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے حمد ہے، آپ نور السماوات والارض ہیں۔ اللہ آپ کے لیے حمد ہے کیونکہ آپ حق ہیں، اللہ آپ کا وعدہ حق ہے، اللہ آپ کی جنت حق ہے، آپ کی دوزخ حق ہے۔ اللہ یہ شک نہیں ہے، دوزخ بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، اس کے درجات بھی ہیں۔ اللہ محمد بھی حق ہے، یہ قرآن بھی حق ہے۔ اللہ ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں، آپ پہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دیجیے، اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے، اللہ ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان کر دیجیے، ہمارے وقت میں برکت دے دیجیے، ہمارے مال میں اتنی برکت دے دیجیے کہ ہم آپ کے راستے میں لگا سکیں۔ اللہ ہمیں مستجاب الدعا بنا دیجیے، اللہ ہمیں مستجاب الدعا بنا دیجیے۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، یا رحمان، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، دشمنوں کے پاؤں کے نیچے زلزلے عطا فرمائیے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کا نہیں اپنا عباد بنائیے، اپنا بندہ بنائیے۔ اللہ گناہوں سے نفرت دے دیجیے، اللہ برائی سے، بے حیائی سے نفرت دے دیجیے۔ اللہ ہمارے دل میں آ جائیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنا نور دے دیجیے، دل کی کثافتیں دھو ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ دل کی کثافتیں دھو ڈالیے، اس کے اندر آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کر لیجیے۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوششوں کو، ہماری سعیوں کو قبول فرمائیے۔ اللہ اس جگہ کے اوپر برکتیں نازل فرمائیے۔ اللہ اس جگہ کو کہ جن لوگوں نے مدد کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکت، ان کے کھانوں میں برکت، ان کے ایمان میں برکت، ان کے اولادوں میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ جو لوگ یہاں پہ اپنے دن اور رات لگا رہے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں آپس میں محبتیں دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے، الفتیں دیجیے۔ اللہ ہمیں شیطان کی اکساہٹوں سے اپنی پناہ میں رکھیے، اللہ ہمیں شیطان کی اکساہٹوں سے اپنی پناہ میں رکھیے، اللہ ہمیں عجب سے اپنی پناہ میں رکھیے۔ اللہ ہم نے اپنا چہرہ آپ کی طرف کر لیا، اللہ ہم آپ کے فرما بردار ہو گئے، اللہ ہمیں قبول فرمائیے، ہمارے لیے اپنے دین کا راستہ آسان فرمائیے، مجاہدین کی مدد فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو مشکلات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کر دیجیے۔ اللہ مسلمانوں کو امت واحدہ بنا دیجیے، اللہ قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے، امام بنا دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے حکمراں، اچھے خلیفہ عنایت فرما دیجیے۔ اللہ زمین پہ برکت والی بارش عطا فرمائیے، اللہ ہماری کھیتیوں
کو اللہ پاک ہماری کھیتیوں کو اجاڑیے نہ، اللہ تعالیٰ ان کے اندر برکتیں فرمائیے۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے نفرتیں اور غصے نکال دیجئے۔ اللہ پاک ہمیں برائیوں سے اپنی پناہ میں رکھیے، اللہ ہمیں کردار کی برائیوں سے اپنی پناہ میں رکھیے، سوچ کی برائی سے اپنی پناہ میں رکھیے۔ اللہ پاک دو جہاں کے آقا، ہم ان ساتوں میں آپ سے مانگ رہے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، اللہ پاک ہم ان کی امتی ہیں، اللہ ہم ان کے امتی ہیں، آپ کے محبوب کے امتی ہیں۔ اللہ ہمیں رسوا نہ کیجیے گا قیامت کے دن، اللہ ہمیں اپنے نبی کے آگے شرمندہ نہ کیجیے۔ اللہ شفاعت کو نصیب فرمائیے گا، اللہ ان کی شفاعت نصیب فرمائیے گا، حوض کوثر نصیب فرمائیے گا۔ اللہ اس روز کی آفتوں سے اپنی پناہ میں رکھیے گا، اللہ پاک اس روز کی الجھنوں سے اپنی پناہ میں رکھیے گا، اس روز کی مشکلات سے اپنی پناہ میں رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم آپ سے آپ کا دیدار مانگتے ہیں، اللہ جنت میں آپ کا دیدار مانگتے ہیں، اپنوں کے ساتھ، اپنے بچوں، اپنے خاندان، اپنے والدین کے ساتھ کسی کے درجے کم نہ کیجیے گا، اللہ ہم سب کے درجے بڑھا کے اپنے پاس بلائیے گا۔ اللہ پاک اس روز جب کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اللہ پاک اس روز رحم فرمائیے گا، اللہ پاک رحم فرمائیے گا، سوال جواب کے وقت استقامت دیجیے گا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ جن کے دلوں میں جو جائز خواہشات ہیں انہیں پورا فرما، اللہ ہماری محنتوں کو مقبول فرما، اللہ اس قرآن پڑھنے میں اگر بھول چوک ہو گئی ہو تو معاف فرما، اللہ کوئی بات غلط منہ سے نکل گئی ہو تو معاف فرما، یقیناً ہم اتنی تیزی میں اس قرآن کا حق نہیں ادا کر سکے، اللہ معاف فرمائیے گا، اللہ ہماری نیتوں کے حساب سے بس اجر دے دیجئے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔